چند ماہی کسی نے بہت قریب آ کر اس کے کان کے پاس سرگوشی کی۔ گہری نیند میں بھی اس کا دل کرلا اٹھا۔ چہرے پر کرب کے آثار صاف ظاہر ہو رہے تھے۔ آنکھوں سے خاموش آنسو بہنے لگے۔ بازوؤں کے درمیان جکڑی تصور کو اور زیادہ سختی سے سینے میں بھینچا۔ ہمیں معاف کر دیں سائیں، واپس آ جائیں یا ہمیں اپنے پاس بلا لیں۔ ہم نہیں جی پا رہے آپ کے بغیر۔ نادان تھے جو سوچتے تھے کہ آپ کے بغیر جینا آسان ہوگا، مگر آپ کے بغیر تو ہر سانس بوجھ لگتا ہے۔ چند ماہی آنکھیں کھولیں۔ وہی گمبھیر لہجہ ایک بار پھر اس کے کانوں سے ٹکرایا۔ تواتر بہتے ہوئے آنسو تواتر بہتے ہوئے آنسوؤں کے سامنے اس نے زور زور سے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، ہم آنکھیں نہیں کھولیں گے سائیں، آپ چلے جائیں گے۔ ہم جانتے ہیں یہ ہمارا بھرم ہے، مگر ہمیں اسی بھرم میں رہنے دیں۔ آنکھیں کھولتے ہی یہ خواب ٹوٹ جائے گا۔ کم سے کم اس بہانے آپ کی آواز اور احساس تو ہمیں محسوس ہوتا ہے۔ مسلسل رونے کے باعث اب اس کا وجود ہچکولے کھانے لگ گیا۔ ایسے نہیں رو۔ آپ کی آنکھ سے نکلا ایک آنسو آپ کے فرغام سائیں کی سانسیں اکھاڑ دیتا ہے۔ مگر بجائے اس کے رونے میں کوئی کمی آئے وہ اور شدت سے رو پڑی۔ سانسیں تو ہماری اکھڑنے لگی ہیں شاہ۔ ساری زندگی محبت اور رشتوں کے لیے ترستے رہے، لاوارثوں کی طرح جیے، مگر جب آپ نے ہمیں وہ سارے رشتے دیے، اپنی بے لوث محبت کی سوغات ہماری جھولی میں ڈال کر اپنے دل کی دنیا کی سلطنت میں اکیلا وارث بنایا، مسکراہٹیں اور جینے کی وجہ دی، لیکن ہم نے سب برباد کر دیا سائیں، ہم نے سب برباد کر دیا۔ اپنے ہاتھوں سے اپنی خوشیوں کو آگ میں جھونک ڈالا۔ کوئی ہم سے ہمارا سب کچھ لے لے، لیکن ہمارا فرغام سائیں ہمیں لوٹا دے۔ اس کے تیز آواز میں رونے کی آوازیں کمرے کے باہر تک سنائی دے رہی تھیں۔ ہر بار کی طرح آج بھی شبیر کے دل کو کسی نے مٹھی میں لیا۔ یہ کوئی آج کی بات نہ تھی۔ پچھلے 8 مہینوں میں شاید ہی کوئی دن ایسا گزرا ہو جب ماہی کی ایسی حالت نہ ہوئی ہو، مگر وہ کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ اس ظالم کے دیے گئے زخموں کی یہ کیسی تلافی تھی جہاں کوئی خوش نہ تھا۔ جہاں بدلہ لینے کے بعد بھی زخم بھرنے کے بجائے اور گہرے ہو گئے تھے۔ ماہی بیٹا باہر آ جاؤ۔ شبیر خان کی آواز پر اس کے تاثرات سپاٹ ہو گئے۔ آہستگی سے آنکھیں کھول کر دیکھنے پر دوبارہ یقین ہو گیا کہ ابھی جس احساس کے زیر اثر وہ تڑپ رہی تھی وہ بس ایک وہم تھا۔ دل دوبارہ کرلایا، مگر شبیر خان کی آواز نے اس کے آنسوؤں کو بریک لگوا دی تھی۔ نہیں، ہم باہر نہیں آئیں گے۔ ہماری فکر کرنے کی کسی کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہم جیسے ہیں جہاں ہیں خوش ہیں۔ وہ اپنی طبیعت کے برخلاف چیخ اٹھی۔ آج کل یہ اس کا معمول بن گیا تھا۔ کسی کی پکار اصرار کرنے پر بھی وہ کمرے سے باہر نہ آتی تھی۔ صرف کبھی کبھی اپنی ماں سے ملنے ان کے کمرے میں چلی جاتی، وہاں کچھ وقت گزارتی اور پھر خاموشی سے دوبارہ تنہا کمرے میں خود کو قید کر لیتی۔ لیکن بیٹا آپ اپنی حالت کا خیال کریں، آ کر کھانا کھا لیں۔ وہ پریگننٹ تھی اور اپنے کھانے پینے کا بالکل دھیان نہیں رکھتی تھی۔ جب ہمیں بھوک لگے گی ہم کھا لیں گے کھانا۔ وہی سپاٹ انداز۔ شبیر خان ایک گہری سانس بھر کے رہ گیا۔ اس کی ناراضگی جائز تھی۔ ان کے خود پہلے تو وہ صرف اس بات کے لیے خود کو لعنت ملامت کرتے کہ انہوں نے اپنی ہی بھانجی کا سہاگ اجاڑا۔ پہلے تو وہ صرف اس بات کے لیے خود کو لعنت ملامت کرتے کہ انہوں نے اپنی ہی بھانجی کا سہاگ اجاڑا، مگر اب اس سے بھی بڑا بوجھ پڑ گیا تھا۔ انہوں نے اس معصوم سے باپ کا سایہ بھی چھین لیا تھا، جو ابھی اس دنیا میں بھی نہیں آیا تھا۔ جب وہ پوچھے گا اس کا باپ کہاں ہے، تب وہ کیا جواب دیں گے کہ اس کے باپ دشمنی کی بھیٹ چڑھ چکا تھا۔ مرے مرے قدموں سے وہاں سے ہی وہ پلٹ گئے۔ ہمیشہ کی طرح نرس فرغام کے کمرے سے باہر ہی کھڑی ہو گئی۔ ارحم کھانا اور دوائیاں لے کر اندر داخل ہوا۔ بھائی دوا کھا لیں۔ کنزا کی منگنی کے بعد جب اسے کہیں بھی فرغام نظر آیا تو وہ سیدھا اس کے کمرے میں آیا۔ وہاں بھی فرغام کی موجودگی کا کوئی عنصر نہ تھا۔ گیٹ پر کھڑے گارڈ نے اسے اور فرغام اور بھابھی ماں کے ایک ساتھ باہر جانے کی خبر سنائی تو وہ کچھ پرسکون ہوا۔ گیٹ پر کھڑے گارڈ نے اسے فرغام اور بھابھی ماں کے ایک ساتھ باہر جانے کی خبر سنائی تو وہ کچھ پرسکون ہوا، مگر صبح زانوں کے وقت اسے کسی انجان نمبر سے کال آئی۔ سامنے موجود انسان گاؤں کا کوئی گوالا تھا جو صبح سویرے بھینسوں کا دودھ دوہنے کے لیے باڑے میں جا رہا تھا۔ راستے میں اسے فرغام سائیں کا بے جان و بے سود وجود ملا تو اس نے ارحم شاہ کو فون کیا۔ اس خبر نے ارحم شاہ کی دنیا تہہ و بالا کر دی۔ آندھی طوفان کی طرح وہ اس جگہ پہنچا۔ سامنے کا منظر دیکھ کر جیسے کسی نے جسم سے جان نکال دی ہو۔ ان کا بادشاہ طبیعت بھائی آج جو ہمیشہ اس گاؤں کے چپے چپے پر سر اٹھا کر چلا تھا، آج اس گاؤں کی زمین پر وہ زمین بوس پڑا تھا۔ خون میں لت پت اپنے بھائی کے وجود کی طرف مشکل سے جھک کر دھڑکتے دل کے ساتھ وہ ان کی نبض چیک کرنے جھکا، ورنہ زمین پر پھیلا خون اور ان کا سفید پڑتا چہرہ کوئی اور ہی داستان سنا رہا تھا۔
ایک بار چیک کرنے پر سوائے سرد کلائی کے کچھ محسوس نہ ہوا۔ دوبارہ، پھر تیسری بار، چاہ کر بھی وہ خود کو یقین دلانے میں ناکام ہو رہا تھا کہ اس کا بھائی، اس کا غرور اس دنیا میں نہیں ہے۔ تڑپ کر ارحام نے اپنے بھائی کے بے جان وجود کو سینے سے لگا کر بھینچ لیا، اور تب فرغام کے سینے میں اٹکی کوئی بھاری سانس آزاد ہو کر ارحام کے سینے پر حرارت پیدا کر گئی، اور یہی ایک لمحہ تھا جب اس کی ساری حسیں ایک ساتھ بیدار ہو گئی۔ جھٹ ان کے دل کے مقام پر کان رکھ کر کچھ سننے کی کوشش کی۔ بہت آہستہ مگر ان کا دل دھڑک رہا تھا۔ ارحام کی بھی سانس میں سانس آئی، اور تب وہ فرغام کو لیے ہوا کے گھوڑے پر سوار ہو کر ہسپتال پہنچا۔ شاید اس وقت فرغام کے پاس آخری چند سانسیں ہی بچی تھی۔ عین وقت پر ارحام کے پہنچ جانے پر وہ بچ تو گیا تھا، مگر حد سے زیادہ خون بہہ جانے کے باعث کوما میں چلا گیا۔ 5 مہینے بعد وہ ہوش میں آیا تو کسی سے کوئی بات نہیں کی۔ پچھلے 3 مہینوں سے وہ ہوش میں تھا، مگر مجال ہے جو اس کے منہ سے کوئی لفظ ادا ہوا ہو۔ ارحام نے کئی بار اشاروں کنایوں سے ماہی کے بارے میں پوچھنے کی کوشش کی، مگر فرغام بس خاموشی سے خالی چھت کو تکتا رہتا۔ ارحام اب اتنا بھی ناسمجھ نہ تھا کہ وہ سامنے نظر آنے والی صاف صاف بات کو بھی سمجھ نہ سکے۔ بھائی کو گولی لگنا اور بھابھی کا غائب ہو جانا اسے جس شبے میں ڈال رہا تھا، اس کے بارے میں وہ چاہ کر بھی نہیں سوچنا چاہتا تھا، مگر حالات اور فرغام کی حالت اسے بار بار یہی سب سوچنے پر مجبور کر رہی تھی۔ آپ کے لیے کھانا لاؤں؟ پھر آپ کو دوائی بھی دینی ہے؟ نگین نے کوئی تیسری بار آ کر یہ سوال کیا تھا، مگر میر شاہ جو فرغام کے والے حادثے کے باعث بیڈ سے جا لگے تھے، انہوں نے بھی فرغام کی طرح کچھ نہ بولنے کی قسم کھا رکھی تھی۔ نگین کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ان حالات سے مقابلہ کیسے کرے۔ زندگی میں جو صورتحال اس وقت بن گئی تھی اس کے باعث سب الجھ گیا تھا۔ ارے نگین، پوچھ کیا رہی ہے؟ جا کے کھانا لے آ۔ میرا بھائی کچھ قابل ہوگا تبھی اس منحوس لڑکی کا پتہ لگوایا جا سکے گا۔ جی آپا۔ وہ خاموشی سے اٹھ کر کھانا لینے چلی گئی۔ جانتی تھی اب خورشیدہ کا ایک ہی ٹاپک شروع ہونے والا تھا، جو آج سے 8 مہینے پہلے کا چلا آ رہا تھا۔ بھائی صاحب اب اٹھ جائیں، دیکھیں اب تو فرغام بھی ٹھیک ہوتا جا رہا ہے۔ بھول جائیں ان ساری زہریلی یادوں کو جو آپ کو دن بہ دن اندر تک ختم کرتی جا رہی ہیں۔ خورشیدہ اب اس طرح ہو گئی تھی جیسے اس سے بڑا میر شاہ کا خیر خواہ اس پوری دنیا میں موجود نہ ہو۔ ارے کل کی لڑکی کی خاطر اس گاؤں کی شان و شوکت مٹی میں ملتی جا رہی ہے۔ کہاں گیا شاہ خان کا وہ رب دبدبا؟ کچھ توقف کے بعد وہ خاموش ہوئیں، گہری سانس لی اور دوبارہ شروع ہو گئی۔ میں نے تو پہلے ہی بولا تھا، کسی بھی ایری گیری کو شاہ خاندان کی بہو بنانا کوئی معقول فیصلہ نہ ہوگا۔ اگر آپ نے فرغام کی ایک ادنی سی ضد کے آگے اپنی بہن کے ساتھ کیے عہد کی لاج بھی نہ رکھی اور بنا دیا ایک انجان دشمن کو شاہ خاندان کا حصہ۔ میری بیٹی روتی رہی، کرلاتی رہی، مگر اس کی کسی نے نہ سنی۔ اب بھی بھائی صاحب، اب بھی وقت ہے، اب بھی سارے حالات قابو میں کیے جا سکتے ہیں۔ میں اب بھی اپنی کنزا کی شادی فرغام سے کرنے کے لیے تیار ہوں، بس آپ کی ایک ہاں کا انتظار ہے۔ پھر دیکھنا فرغام جو اب خاموش، بیمار، تنہا رہتا ہے نا، وہ دونوں میں کیسے ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کی زندگی ایک ہی ڈگر پر چلی نکلی ہے۔ اگر کنزا سے شادی ہو گئی تو زندگی میں ایک نیا موڑ آئے گا، اور کنزا تو آپ کے ہاتھوں پلی بڑی ہے، اسے تو آپ جانتے ہی ہیں وہ کتنی خوش مزاج ہے، غیروں کو بھی اپنا بنانے کا ہنر جانتی ہے۔ پھر فرغام تو اس کی بچپن کی محبت ہے، اس کے لیے تو وہ دن رات ایک کر دے گی۔ انہوں نے پچھلے 8 مہینے کا رٹا رٹایا سبق دہرایا۔ میر شاہ نے بیزاریت سے آنکھیں موند لی۔ ان کی بیزاریت بھرے تاثرات دیکھ کر خورشیدہ بھی اپنی دال گلتی نہ دیکھ خاموشی سے اٹھ کر چلی گئی، مگر دل میں پکا عہد کر لیا تھا ایک نہ ایک دن وہ میر شاہ کو کنزا اور فرغام شاہ کی شادی کے لیے دوبارہ رضامند کر ہی لیں گی۔ جو خواب ان کا ماہی کی وجہ سے ٹوٹ گیا تھا، اب اس کی ذات کو نشانہ بنا کر وہ خواب دوبارہ حاصل کرنے کا کارنامہ سر انجام دینا چاہتی تھیں۔ جیسے ہی وہ کمرے سے گئی، میر شاہ نے دوبارہ آنکھیں کھول کر خالی خالی کمرے کو دیکھا۔ نہ جانے نگین کہاں رہ گئی تھی۔ اب وہ ہمیشہ چاہتے تھے کہ نگین زیادہ سے زیادہ وقت ان کے آس پاس گزارے، مگر انہوں نے خود ہی کبھی ضروری بات کے لیے بھی اسے اپنے قریب ٹھہرنے کی اجازت نہ دی تھی۔ اب تو شاید اسے اپنا سارا وقت گھر کے کاموں میں صرف کرنے کی عادت سی ہو گئی تھی۔ صبح اذانوں کے وقت وہ کمرے سے باہر نکلتی، صرف میر شاہ کے کھانے کا پوچھنے کے لیے۔ وہ چند گھڑی اس کے پاس آتی، پھر واپس چلی جاتی۔ رات کو کمرے میں آنے کا بھی اس کا وہی معمول تھا، جو میر شاہ کے رویے کے باعث اس کی تندرستی کے دنوں میں ہو گیا تھا۔ سب کو سلانے، کام سمیٹنے، نوکروں کو کھانا وغیرہ دے کر ان کے کوارٹروں تک جانے کے بعد وہ رات کے 12-1 بجے کے درمیان کمرے میں آتی اور آتے ہی صوفے پر سو جاتی۔ شاید سارے دن کی تھکن اور زمین پر کوئی بوجھ نہ ہونے کے باعث وہ اس قدر مگن نیند سوتی تھی، مگر میر شاہ کو ایک پل سکون کا میسر نہ تھا۔ اسے آج بھی وہ دن یاد تھا جب ارحام نے فرغام کو گولی لگنے کی خبر سنائی تھی، اور ڈاکٹر نے اس کا بچنا مشکل بتا کر وہ پیپر سائن کروا لیے تھے، جن کے مطابق اگر آپریشن کے دوران فرغام کی موت ہو جائے تو ذمہ داری ان کی نہیں ہوگی۔ حالانکہ ایسے حالات میں اگر موت ہو بھی جائے تب بھی ڈاکٹرز پر کوئی معیار نہیں آتا،
مگر میر شاہ کی اپنے بیٹے سے محبت کا ایک نمونہ وہ بہت پہلے دیکھ چکے تھے، جب فرغام کا ایک چھوٹا سا ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور ٹریٹمنٹ میں 10 منٹ کی دیری ہونے کے باعث انہوں نے ہسپتال کے 3 ڈاکٹروں کو برخاست کروا دیا، باقی سب کو جیل کی ہوا کھلانے کی دھمکی بھی دے ڈالی۔ اور جس ڈاکٹر نے فرغام کا علاج کیا تھا، اس کو وارن کیا گیا تھا کہ ان کے بیٹے کو کچھ بھی ہوا تو وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ جس نے ایک چھوٹے سے ایکسیڈنٹ پر ڈاکٹروں کی چھٹیاں کروا دی، ان کو دھمکی دے ڈالی، سب سے بڑھ کر جس کے ہاتھوں ایکسیڈنٹ ہوا تھا وہ ان کے سب سے جگری دوست کا بیٹا تھا، اس کو جان سے مار ڈالا۔ وہ فرغام شاہ کو گولی لگنے کا سن کر ہی آدھمرا ہو گیا تھا، اور جب ڈاکٹرز نے پیپر سائن کروائے اور اپنے لاڈلے کی موت کا سوچ کر ہی ان کا نروس بریک ڈاؤن ہو گیا تھا، 36 گھنٹوں میں انہیں ہوش تو آ گیا، مگر فرغام کے کوما میں جانے کی خبر نے انہیں بستر سے اٹھنے نہ دیا۔ لیکن جس دن فرغام شاہ کو ہوش آیا، اس دن قدرتی طور پر ان کے اندر نہ جانے کہاں سے انرجی آ گئی۔ وہ خوشی سے اٹھ کر کپکپاتے وجود کے ساتھ فرغام سے ملنے گئے، مگر فرغام نے ان کی طرف دیکھنا بھی گناہ سمجھا۔ ان کے کئی بار پکارنے پر اس نے شکوہ کناں نظروں سے اپنے بابا سائیں کی طرف دیکھا۔ آپ نے ماہی کی ماں کے ساتھ ایسا کیا کیا تھا بابا کہ اس نے مجھے جان سے مار دینا آپ کے گناہوں کی تلافی سمجھا؟ اور بس ایک یہی سوال تھا جس سے وہ ساری زندگی نظریں چراتے آئے تھے۔ یہ وقت ان کی زندگی میں نہ آ جائے، اسی وجہ سے وہ ماہی کے ساتھ فرغام کی شادی نہیں کروانا چاہتے تھے۔ آخر کار ان کا شک درست ثابت ہوا۔ اس لڑکی کی صرف صورت ہی نہیں ملتی تھی، بلکہ وہ خود بھی اس سے تعلق رکھتی تھی، اور فرغام نے اس کی ماں کا بولا تھا، مطلب وہ اس کی بیٹی تھی جسے وہ مری ہوئی سمجھ چکا تھا۔ یہ کوئی اتفاق تو نہ تھا، بلکہ پوری پلاننگ کے ساتھ سوچی سمجھی سازش تھی۔ اس دن میر شاہ کو ہارٹ اٹیک آیا اور وہ دوبارہ فرغام کے کمرے میں نہ گئے، یا پھر یوں کہیں کہ ان کے اندر فرغام کا سامنا کرنے کی سکت باقی نہ رہی۔ شبیر آج دلاور خان کے ڈیرے پر موجود تھا۔ دونوں ہی ادھر ادھر کی باتیں کرنے میں مگن تھے۔ جب ماہی فرغام کے ساتھ حویلی سے نکلی، تب وہ دونوں بھی ان کے پیچھے پیچھے کچھ دوری کے فاصلے پر پیچھا کرنے لگے۔ جیسے ہی ان کی گاڑی ایک سنسان جگہ آ کر رکی، ویسے ہی وہ دونوں بڑی ہوشیاریوں سے جھاڑیوں کے پیچھے جا چھپے۔ جب ماہی نے فرغام پر گن تان رکھی تھی اور بجائے گولی چلانے کے وہ مسلسل رو رہی تھی، تب دلاور خان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ شکار سامنے تھا اور اس لڑکی کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ دلاور خان کو پورا یقین تھا کہ وہ لڑکی گولی نہیں چلا پائے گی، اسی لیے اس نے موقع غنیمت جان کر اپنی گن نکالی اور فرغام شاہ پر پیچھے سے گولی چلا دی۔ فرغام کو مارنے کے بعد اب دلاور کے دل کو کچھ سکون تھا۔ اس نے جو چاہا تھا اسے مل گیا تھا۔ میر شاہ نے اس کے بیٹے کو بلا قصور مارا تھا، میر شاہ کا بیٹا بھی بلا قصور مارا گیا تھا، اور میر شاہ خود بستر سے جا لگا تھا۔ ایک بار نروس بریک ڈاؤن اور ہارٹ اٹیک بھی آ چکا تھا۔ اب وہ زیادہ دن اس دنیا میں نہیں جی پائے گا، اس بات کی انہیں گارنٹی تھی۔ مگر ان دونوں میں سے کسی ایک کو بھی اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ فرغام شاہ اب تک زندہ ہے۔ ارحام نے یہ بات ہر ایک سے پوشیدہ رکھی تھی، مگر شبیر بات کرتے کرتے بار بار کہیں کھو جاتا۔ کیا ہوا شبیر، تم خوش کیوں نہیں نظر آ رہے؟ کیونکہ میں خوش نہیں ہوں دلاور، وہ گہری سانس بھر کے گویا ہوا۔ ہمیں ہمارا بدلہ مل گیا، بلکہ میر شاہ کے ظلموں کے مقابلے میں یہ بدلہ آٹے میں نمک کے برابر نہیں تھا، مگر پھر بھی مجھے سکون نہیں رہا۔ ہاں میں جانتا ہوں شبیر، یہ بدلہ ہمارے زخموں پر مرہم نہیں رکھ سکتا، بلکہ تمہارا غم تو میرے غم سے زیادہ بڑا ہے، مگر پھر بھی ہم نے جو کچھ بھی کیا اس کا مقصد صرف اور صرف میر شاہ کو اس کی غلطیوں کا احساس دلانے کا تھا، اور میر شاہ کو اس بات کا احساس بھی ہے۔ ہمیں ہمارا بدلہ کسی حد تک مل گیا ہے، اور پھر تمہاری اداسی اور بے سکونی کی وجہ میری سمجھ سے باہر ہے۔ میں بھی خوش ہوتا دلاور اگر میری بھتیجی خوش ہوتی، وہ ماں بننے والی ہے۔ ہم نے فرغام شاہ کو مار کر صرف میر شاہ سے بدلہ نہیں لیا، بلکہ میری بھانجی سے اس کا شوہر اور ایک معصوم سے اس کا باپ بھی چھین لیا ہے۔ میرے ضمیر پر ایسا بوجھ آ گیا ہے جو چاہ کر بھی مجھے نہ خوش ہونے دیتا ہے اور نہ ہی سکون کی نیند آنے دیتا ہے۔ وہ کھوئے کھوئے انداز میں گویا ہوا۔ دلاور خان بھی کچھ پل کے لیے خاموش ہو گیا۔ اگر بدلہ ایک طرف رکھ کر انسانیت کے ناطے دیکھا جائے تو واقعی میں ایک ظلم کی تلافی لینے کے لیے وہ دوسرا ظلم کر بیٹھے تھے۔ وہ نقاہت سے اٹھ کر آہستہ آہستہ چلتا کھڑکی کے پاس آ کھڑا ہوا، نظر اٹھا کر چاند کی طرف دیکھا جو آسمان کے سینے میں پوری آب و تاب سے جگمگا رہا تھا۔ سرد ہوا کا جھونکا بدن سے ٹکرایا، یادوں کے جھروکے میں ایک لمحہ دوبارہ زندہ ہو اٹھا۔ سائیں، یہاں آ کر میں نے ایک چیز بہت محسوس کی ہے۔ وہ کیا چند ماہی؟ اسی کھڑکی میں وہ اس کے مقابل کھڑے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کی مدد سے بازو رگڑ کر گرمائش پیدا کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ فرغام نے اپنے کندھوں پر جامائی شال کھول کر اسے اپنے حصار میں لیا اور اسے اپنے ساتھ لگائے دوبارہ شال کو اپنے گرد لپیٹ لیا۔ سائیں، آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے مجھے کب کس چیز کی ضرورت ہے؟ اس کے وجود کی گرمائش میں خود کو پرسکون پا کر وہ سرشار سی ہو گئی۔ یہ دل سے دل کو راہ ہوتی ہے، جن سے محبت ہوتی ہے ان کی خواہشوں کو لبوں پہ آنے سے پہلے سمجھ کر پورا کر دینا ہی ایک عاشق کا فرض ہے۔ اف سائیں، آپ کیسے اتنا سارا خود پر فرض کر لیتے ہیں؟ آپ کو یہ سب کس نے سکھایا؟ وہ حیران ہوئی۔ محبت کے فرائض و حقوق سے آگاہی اس دن ہو جاتی ہے جب کسی انسان کو یہ مرض محبت
اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے۔ خیر آپ نے ہمیں چھوڑ کر یہاں کچھ اور بھی محسوس کیا ہے؟ ہم جاننا چاہتے ہیں آخر وہ کون سی خوش نصیب شے ہے جس کو آپ کی توجہ حاصل ہے۔ اس کی کنڈی ابھی بھی وہیں پر اٹکی تھی۔ اف آپ جیلس ہو رہے ہیں۔ ماہی نے اپنے چہرے پر امڑتی ہوئی مسکراہٹ کو بامشکل روکا۔ نہیں تو بس جاننا چاہتے ہیں۔ وہ کوئی خاص چیز نہیں ہے، بہت ادنی سی شے ہے، بلکہ وہ اس سے جیلس ہو جائے ایسا کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتا۔ اس کی بات کو گول گول گھمانے پر فرغام نے خوفگی سے اس کی طرف دیکھا۔ بتائیں کون ہے وہ؟ وہ ہے سردی۔ واٹ؟ وہ شاکڈ ہوا۔ یہ تو کھودا پہاڑ اور نکلا چوہا والی بات ہو گئی۔ وہ منہ بنا کر گویا ہوا۔ ماہی نے حیرت سے اس کے تاثرات کی جانب دیکھا۔ اگر وہ کسی اور کو بتائے کہ ان کے خڑوس فرغام شاہ منہ بھی بناتے ہیں تو یقیناً کسی کو یقین نہیں آئے گا۔ میں ساری زندگی ہاسٹل میں رہی، گاؤں میں پہلی بار آئی۔ یہاں شہر کے مقابلے میں زیادہ ٹھنڈ محسوس ہوتی ہے۔ شاید یہاں چاروں طرف ہریالی ہے، شور شرابہ نہیں ہے، یہاں بے حد سکون ہے، ہوا بھی بہت فریش ہے۔ ایک پل کے لیے میرا دل کیا کہ کاش میں ہمیشہ ایسے ہی پرسکون ماحول میں اپنی زندگی گزاروں۔ اور دیکھیں میری دعا کتنے پیارے طریقے سے مکمل کر دی گئی۔ وہ سرشار سی اس کے سینے سے سر ٹکا گئی۔ آپ میری زندگی کی وہ دعا ہیں جسے خدا نے بن مانگے پورا کر دیا۔ بہت شکریہ میری زندگی میں آنے کے لیے۔ اس کے ان لفظوں نے کانوں کے قریب بازگشت کی تو دل کا درد اور زیادہ بڑھ گیا۔ بھائی! ارحام کے آواز پر وہ یکدم چونکا، سر اٹھا کر اپنے کھلنڈرے بھائی کی طرف دیکھا۔ جب سے وہ ہوش کی دنیا میں واپس آیا تھا تب سے لے کر اب تک ایک لمحے میں بھی اس کے چہرے پر مسکراہٹ کو دیکھنے کو نہ ملی تھی۔ کیا اس کے ایکسیڈنٹ نے ارحام کی ہنسی بھی چھین لی تھی؟ یقیناً ہاں۔ یہ ان کی زندگی کا ایسا حادثہ تھا جو سب کی زندگیوں پر گہرا اثر چھوڑ گیا تھا، اور ابھی تو شاید ایک اور قیامت آنا باقی تھی۔ ایک ایسا طوفان جس کو وہ بہت وقت سے اپنے اندر دبا کر لبوں کو سیے بیٹھا تھا، مگر کبھی نہ کبھی تو اس طوفان کا سامنا کرنا تھا۔ آپ ڈیرے پر کب جائیں گے؟ جلدی ٹھیک ہو جائیں، ایسے ہی کام کتنے ہی پینڈنگ پڑے ہیں جو آپ کے سوا کوئی سر انجام نہیں دے سکتا۔ ارحام کے گلوکیز لہجے پر وہ کچھ پل کے لیے اس کی طرف دیکھے گیا، پھر اسی خاموشی سے دوبارہ بیڈ پر آ گیا۔ حوریہ؟ نگین نے بے وقت حوریہ کو شاہ حویلی میں دیکھا تو حیران رہ گئی۔ آج سے پہلے تو وہ کبھی بھی بنا کسی خاص موقع کے شاہ حویلی نہ آئی تھی۔ تم یہاں کیسے؟ اتنے مہینوں بعد وہ آج پہلی بار مسکرائی تھی، ورنہ حویلی کی ہوا تو جیسے سرد و ساکت ہو گئی تھی۔ ارحام دیکھو کون آیا ہے۔ نگین نے ارحام کو اس امید سے آواز دی کہ شاید حوریہ کو دیکھ کر اس کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر آئے۔ وہ جو ڈرے پر جانے کے لیے باہر جا رہا تھا، حوریہ کو دیکھ کر چہرے کے سرد تاثرات سپاٹ ہو گئے۔ یکایک آنکھوں میں جو سرد مہری اتری تھی، جسے دیکھ کر حوریہ کے ساتھ ساتھ نگین بھی شاکڈ رہ گئی۔ ویسے کیوں دیکھ رہا تھا؟ جہاں حوریہ کا دل ڈوب کے ابھرا وہیں نگین بھی مارے شرمندگی کے پانی پانی ہو گئی۔ ماں مجھے ڈیرے پر کچھ کام ہے، رات کو واپسی ہوگی، آپ بھائی کی ادویات کا دھیان رکھیے گا۔ حوریہ کو پوری طرح سے اگنور کر وہ اپنی ماں کو الوداعی کلمات بولتے ہی تیز تیز قدم اٹھاتا وہاں سے چلا گیا۔ تم اندر آؤ۔ نگین بامشکل چہرے پر مسکراہٹ سجائے خود کو نارمل ظاہر کرنے لگی، مگر حوریہ کا دل جیسے بجھ سا گیا تھا، تبھی وہ مسکرا تک نہ سکی۔ رات کے 11 بجے اس کی واپسی ہوئی۔ معمول کے برخلاف آج اس کی ماں کے ساتھ ساتھ حوریہ بھی اس کے گھر واپسی تک جاگ رہی تھی۔ وہ خاموشی سے کھانے کی میز پر آ بیٹھا۔ سارا دن گھر سے باہر گزار کر صرف یہی چند پل ہوتے تھے جو وہ اپنی ماں سے ہلکی پھلکی گفتگو کر کے اگلے دن کے لیے اپنے اندر حوصلے جمع کرتا تھا، مگر آج شاید یہ بھی ممکن نہ تھا۔ اس کے بیٹھتے ہی کھانا لگ گیا اور وہ بھی ان دونوں کے ساتھ آ بیٹھی۔ شاید اس نے بھی کھانا نہیں کھایا تھا۔ السلام علیکم، کیسے ہو ارحام؟ آج نگین کے بجائے یہ دونوں کلمات اس کی جانب سے آئے تھے، جس کی کھنکتی آواز اسے ہمیشہ اپنی طرف مائل کرتی تھی۔ وہ ہمیشہ اس کے سوالوں کا انتظار کرتا اور جواب دینے کے لیے ہمت گوش رہتا۔ آج وہ سوال کر رہی تھی مگر وہ جواب نہیں دینا چاہتا تھا، سو اب بھی خاموشی سے کھانا کھانے لگا۔ نگین صرف آج کے ہی دن میں 2 بار ارحام کا حوریہ کے ساتھ ایسا عجیب برتاؤ محسوس کر چکی تھی۔ حوریہ کے لیے ارحام کی پسندیدگی سے وہ بے خبر نہ تھی، مگر اس کا رویہ بلا کسی جواز کے ایسا کیوں ہو گیا تھا، وہ یہ سمجھنے سے قاصر تھی۔ کیا ہوا ارحام؟ تم آج بڑے عجیب برتاؤ کر رہے ہو۔ حوریہ کا سرخ چہرہ دیکھ کر آخرکار نگین سے رہا نہ گیا۔ نہیں ماں، ایسا کچھ نہیں ہے، بس کام بہت کا دباؤ زیادہ ہے۔ بھائی ٹھیک ہو جائیں تب شاید سب ٹھیک ہو جائے۔ نظریں جھکائے جھکائے جواب موصول ہوا۔ ہاں میں سمجھ رہی ہوں، مگر تم حوریہ؟ پھپھو، وہ تیزی سے ان دونوں کے درمیان بول اٹھی۔ آپ لوگ باتیں کریں، میں نے کھانا کھا لیا۔ شب بخیر۔ نرم مسکراہٹ چہرے پر سجائے وہ تیزی سے وہاں سے اٹھ کر چلی گئی، مگر اس کی آواز میں پھیلی نمی ارحام کے دل کو مٹھی میں جکڑنے کے لیے کافی تھی۔ نگین نے بھی ایک افسوس بھری نظر اٹھا کر ارحام کی جانب دیکھا، جو اب کھانا چھوڑ کر صرف پلیٹ کو گھورنے کا مشغلہ سر انجام دے رہا تھا۔ دیکھو ارحام، میں تمہاری ماں ہوں۔ ہماری زندگی میں ایسا کوئی وقت نہیں آیا کہ کوئی پریشانی ہو اور تم نے مجھ سے شیئر نہ کی ہو۔ مانا کہ تم پر کام کا دباؤ بہت زیادہ ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم حوریہ کے ساتھ اس قسم کا برتاؤ کرو۔ اس کا کوئی قصور نہیں ہے اور بلا قصور کسی کو سزا نہیں ملنی چاہیے۔
اگر تمہیں اس کا یہاں اچھا نہیں لگا تب بھی مجھے بتا دو، میں اخلاقیات کے ہر درجے سے گر کر سے یہاں سے جانے کا بول سکتی ہوں۔ پہلی بار نگین کا لہجہ کرخت ہوا، کیونکہ پہلی بار ہی ارحام کا رویہ اس قدر عجیب تھا۔ کچھ پل اس کے بولنے کا انتظار کرتی رہی، مگر اس نے جو پلیٹ پر سر جھکایا تو اٹھانا شاید بھول گیا۔ نگین بھی خاموشی سے اٹھ کر وہاں سے چلی گئی، اور تب اس نے چہرہ اٹھا کر خالی میز کی طرف دیکھا، جہاں اس کی ماں نے تو چند نوالے لگائے تھے، مگر حوریہ کی پلیٹ میں کھانا جہاں کا تہاں پڑا تھا۔ ضبط سے مٹھیاں بھینچ کر وہ بھی خاموشی سے سب کا کھانا ڈھک کر وہاں سے چلا گیا۔ وہ اس کے ساتھ اس قسم کا رویہ رغوار نہیں رکھنا چاہتا تھا، مگر جس دن سے ماں ہی اس کے بھائی کو ایسی حالت میں چھوڑ کر فرار ہوئی تھی، اس دن سے اس کا محبت سے یقین سا اٹھ گیا تھا۔ جو لڑکی فرغام بھائی کی محبت کا مذاق بنا کر جا سکتی ہے، بھائی کی محبت کا جواب محبت سے نہ دے پائی، پھر کوئی بھی لڑکی شاید محبت نہیں کر سکتی، محبت کا جواب محبت سے نہیں دے سکتی۔ بھائی ان کے لیے سارے خاندان سے لڑ گئے، بابا سائیں کے فیصلے کے خلاف چلے گئے، ہر اتوار کی، مگر انہوں نے ضبط سے سرخ آنکھیں لیے وہ خاموشی سے اپنے کمرے میں آ گیا۔ آج کی رات بھی بے چینی میں گزرنے والی تھی۔ بھائی اب ٹھیک ہے؟ وہ روزانہ کی طرح آج بھی فرغام کے کمرے میں موجود تھا۔ میں ٹھیک ہوں، کتنے دنوں بعد وہ بس اتنا ہی بولا تھا، مگر ارحام کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ اس کا بھائی بول اٹھا، بھائی آپ بول پڑے ہیں، اب دیکھنا سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ پہلے کی طرح چہک اٹھا، خوشی اس کے انگ انگ سے عیاں ہو گئی تھی۔ اس کا خوشی سے تمتماتا چہرہ بھی فرغام کے چہرے پر مسکراہٹ نہ بکھیر سکا۔ اب آپ مجھے بتائیں، ماہی کہاں ہے؟ اس رات کے بعد وہ کہاں چلی گئی؟ میں نے اپنے ان آدمیوں کو ان کی کھوج کے لیے بھیجا تھا، مگر ان کے بارے میں کوئی بھی معلومات جمع نہ ہو سکی۔ وہ مرجھائے انداز میں یہ خبر سنا رہا تھا، مگر فرغام کے چہرے کے تاثرات خطرناک حد تک سرد ہو گئے تھے۔ ہم نے آپ کو سب کچھ سکھایا ہے، مگر بدتمیزی اور بد تہذیبی آپ نے کہاں سے سیکھی؟ وہ غرایت، اور ارحام کو اس میں پہلے والے فرغام شاہ کی جھلک محسوس ہوئی، مگر وہ اس طرح سے بات کیوں کر رہے تھے؟ اس سے ایسی کیا غلطی ہو گئی؟ کیوں بھائی آپ ایسا کیوں بول رہے ہیں؟ وہ حیران ہوا۔ انہیں نام سے آج تک ہم نے نہیں پکارا، آپ کی ہمت کیسے ہوئی انہیں نام سے پکارنے کی؟ وہ گرجے تو کچھ پل کے لیے وہ ناسمجھی سے انہیں گھورنے لگا۔ سوری بھائی، وہ خاموشی سے سر جھکا گیا۔ میرا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ بھابھی کا اب تک کچھ پتہ نہیں ہے۔ جہاں آپ کو زخمی حالت میں دیکھا تو وہاں آپ کی گن بھی پڑی تھی۔ آپ کی گن کو کوئی آپ کی مرضی کے بغیر چھو بھی نہیں سکتا، اور آپ کسی کے ہاتھوں اتنی آسانی سے خود کے وجود پر گولی کھا لیں، ایسے میرے فرغام بھائی نہیں ہیں۔ وہ آج شاید پہلی بار فرغام کے سامنے اتنا بول رہا تھا۔ وہ اٹھ کر الماری کے پاس گیا، گن نکالی اور ارحام کے ہاتھ میں تھما دی۔ یہ لے اور جائیں جا کر حوریہ کو گولی مار دو۔ ارحام نے مارے صدمے کے پھٹی پھٹی نگاہوں سے اپنے بھائی کو دیکھا۔ ایک پل کے لیے تو اسے ان کی دماغی حالت پر شبہ ہوا۔ میں حوریہ کو کیوں مار دوں؟ آپ جانتے ہیں اس کی میرے دل میں کیا جگہ ہے؟ اس کی جان لینا تو بہت دور کی بات، اسے خروش بھی آنے پر مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ وہ روحان سا ہوا۔ درد ہوا؟ آپ کو معذرت چاہتے ہیں، مگر آپ کو اس بات کا احساس دلانا تھا کہ اگر آپ حوریہ کو گولی نہیں مار سکتے تو آپ کی بھابھی ماں بھی مجھے کیسے گولی مار سکتی ہیں؟ مگر بھائی میں حوریہ سے بہت محبت کرتا ہوں، اور بھابھی نہیں، بھابھی ماں بلائیں۔ اس نے ارحام کو اسی وقت ٹوکا۔ ان کا رتبہ کسی کی بھی نظروں سے گرے یہ ہم بالکل برداشت نہیں کریں گے، اور وہ ہم سے محبت کرتی ہے یا نہیں یہ ہم سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ ہمیں گولی لگنے کے بعد اگر وہ غائب ہوئی ہیں تو اس سے یہ بات ثابت نہیں ہوتی کہ انہوں نے ہی ہمیں مارنے کی سازش رچی ہے۔ اس حادثے میں اصل گناہ گار کون ہے، اس بات کا خلاصہ ہم کریں گے۔ کسی کے صبر کا مداوع اور کسی کے گناہوں کی تلافی ہونی چاہیے، اس کا فیصلہ بھی ہم ہی کریں گے۔ اس کا مضبوط لہجہ ارحام کو ٹھٹکانے پر مجبور کر گیا۔ کیا آپ کو بھابھی نے گولی نہیں ماری تھی؟ مہینوں سے اس نے اپنے دماغ میں صرف یہی بات بٹھا رکھی تھی کہ بھابھی نے اس کے بھائی کو گولی ماری ہے، کیونکہ معلومات کے مطابق اس رات ماہی کے سوا فرغام کے ساتھ اور کوئی تیسرا فرد موجود نہ تھا۔ نہیں، فرغام شاہ کی ایک نا نے اس کے دل و دماغ کو جیسے پرسکون کر ڈالا تھا۔ ہمیں گولی پیٹھ پر لگی تھی، آپ کی بھابھی ہمارے سامنے تھی، جس نے ہماری پیٹھ پر وار کیا اس کو کل بے نقاب کر دیا جائے گا، مگر فی الحال آپ حوریہ کو اس کے گھر بھیج دو۔ وہ حیران ہوا۔ ویسے تو وہ حوریہ بھی اس فیملی کا ہی حصہ تھی، لیکن اگر بھائی نے اسے جانے کا بولا تھا تو ضرور کوئی وجہ ہوگی۔ اوکے بھائی، وہ سرشار سا فرغام کو سوچوں کے بھنور میں ڈوبا چھوڑ وہاں سے چلا گیا۔ صبح صادق کا سورج نہ جانے کیا پیغامات لے کر آیا تھا۔ آئش بڑھ گئی تھی، ہوا میں بے جا بڑھتی گرمی، سورج کی لمحہ بہ لمحہ بڑھتی تپش، ہوا میں پھیلتی گھٹن، بارش کے آنے کی نوعیت تھی، مگر ہر بار ایسا موسم بارش نہیں لاتا۔ آج بھی موسم کے آثار بارش والے تو نہ تھے، مگر پھر بھی آسمان پر پھیلی سرخی کسی طوفان کے آنے کی نشاندہی کر رہی تھی۔ آئینے کے سامنے تیار ہوتے فرغام نے ایک نظر خالی بیڈ کی سمت دیکھا۔ پچھلے 8 ماہ سے یہ کمرہ ویران ہو گیا تھا۔ بلیک شلوار سوٹ زیب تن کی کر پیروں میں پشاوری چپل پہن لی گئی تھی۔ سلیقے سے بال بٹھا کر مخصوص کلون کی خوشبو سے خود کو معطر کر لیا۔ کندھوں کے گرد اسکن کلر کی چادر اوڑھی، سر پر پگڑی رکھ آج وہ ایک بار پھر سچ سے پردہ اٹھانے کے لیے 8 مہینے بعد اپنے کمرے سے باہر نکلا تھا۔ نگین جیسے ہی اس کمرے میں داخل ہوئی، اس کو حیرت و صدمے سے منہ کھل گیا۔ حوریہ بیٹا، یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟
کچھ نہیں پھپھو جانی، بس پیکنگ کر رہی تھی۔ چہرے پر نرم مسکراہٹ سجائے وہ گویا ہوئی۔ مگر کل ہی تو تم آئی ہو، پھر اتنی جلدی؟ نگین کو جہاں تک سمجھ آ رہا تھا اس کی واپسی کی اصل وجہ رحام کا رویہ تھا، مگر وہ نہیں چاہتی تھی کہ حوریا بھی جائے۔ کتنے مہینوں بعد تو اس گھر میں رونق لگی تھی۔ پھوپھو میں یہاں یونی کی چھٹیاں گزارنے آئی تھی، مگر ڈیڈ نے ایک کورس میں ایڈمیشن کروا دیا ہے، اب مجھے جانا پڑے گا۔ تفصیل دیتے ہوئے وہ نظریں چرا رہی تھی، مطلب صاف تھا کہ وہ جھوٹ بول رہی ہے۔ حوریا، رحام آج کل بہت زیادہ ٹینشن میں رہتا ہے، اسی لیے کسی سے زیادہ بات نہیں کرتا، تم اس کے رویے کو دل پر نہ لو۔ نہیں پھپھو، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں نے بتایا نا کہ میں کسی وجہ سے جا رہی ہوں۔ مجھے آپ سے یا کسی سے کوئی بھی شکایت نہیں ہے۔ میں بھائی کو فون کر کے تمہیں یہاں رکنے کا بول سکتی ہوں، وہ میری بات کو کبھی نہیں ٹالیں گے۔ نہیں پھپھو، ایسی کوئی بات نہیں ہے، انہوں نے مجھے فورس نہیں کیا، وہ دراصل میں خود چاہتی تھی کہ میں کوئی کورس کر لوں، اس سے میں اسٹڈی میں کافی ہیلپ ہو جائے گی۔ وہ سر جھکا گئی جیسے کوئی جرم کیا ہو۔ نگین کا شک یقین میں بدلا تھا۔ کمرے سے باہر کھڑے رحام کے دل کو کسی نے مٹھی میں لیا، جانتا تھا یہ سب اس کے رویے کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ حوریا کو اپنی سیلف رسپیکٹ بہت پیاری تھی اور یہاں وہ اس لیے آئی تھی تاکہ افسردہ ماحول میں کچھ خوشیوں بھرے پل بانٹ سکے، مگر ارحام کے رویے نے اس کا حوصلہ توڑ دیا۔ کہنے کو چاہے آج تک اس نے ارحام کے لیے اپنی پسندیدگی ظاہر نہ کی تھی، مگر اس کی آنکھوں میں محبت کے جگنو صرف ارحام کے نام پر ہی جگمگاتے تھے۔ اپنے غصے میں وہ حوریا کو ناراض کر بیٹھا تھا۔ نگین دل برداشتہ ہو کر خاموشی سے چلی گئی۔ آخرکار غلطی انہی کے بیٹے کی تھی اور کیا پتہ وہ حوریا کو روک بھی لے، پھر اگر دوبارہ ارحام نے اس طرح کا رویہ روا رکھا تو وہ اپنے بھائی کو کیا منہ دکھائیں گی۔ ماں کے جاتے ہی وہ تیزی سے حوریا کے کمرے میں داخل ہوا۔ کیوں جا رہی ہو؟ وہی پرانا چہکتا انداز۔ ایک پل کے لیے تو وہ بھی حیران رہ گئی۔ تعجب سے رحام کے پرسکون چہرے پر مسکراتی آنکھوں میں دیکھا۔ کل صبح اور رات والا برتاؤ یاد آتے ہی اس کے ماتھے پر کئی بل آ گئے۔ اس کی ذات کو سرے سے نظر انداز کیا اور دوبارہ اپنے کام میں مشغول ہو گئی۔ اپنا سامان آدھا وہ باندھ چکی تھی، باقی کا آدھا سلیقے کے بجائے بیگ میں ٹھوسنے کا کام سر انجام دے رہی تھی۔ یہ بھی اس کی ناراضگی ظاہر کرنے کا شاید کوئی انداز تھا۔ سوری، وہ بے بسی سے گویا ہوا۔ حوریا کے تیزی سے چلتے ہاتھوں کو بریک لگ گئی۔ بھائی کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا اس کے بعد بابا سائیں کی حالت اور حویلی کے سنسان ہونے کی وجہ میں نے بھابھی ماں کو مان لیا تھا، اسی وجہ سے ماں کے سوا باقی سب کے ساتھ میرا رویہ اسی طرح سرد ہو گیا تھا۔ یہ سوچ سوچ کر دماغ شل ہوتا جا رہا تھا کہ جس بھابھی ماں سے بھائی نے اس قدر محبت کی، وہ ان کے ساتھ یہ سب کیسے کر سکتی ہیں، مگر آج بھائی نے بتایا ان کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا اس کی وجہ بھابھی ماں نہیں۔ دل دماغ پر جتنا بھی بوجھ تھا آج اس ایک جملے نے اتار ڈالا۔ تمہارے ساتھ اپنے کل والے رویے کی معافی تلافی کرنے آیا ہوں تاکہ زمین کا بوجھ بھی ہلکا ہو۔ میں آپ سے ناراض نہیں ہوں، بس مجھے دکھ ہوا۔ اگین سوری، میری وجہ سے دوبارہ تمہیں کوئی تکلیف یا دکھ کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ یہ ارحام شاہ کا اپنے ہونے والی بیوی سے وعدہ ہے۔ لفظ بیوی پر وہ یکدم پلٹی، خفگی سے ارحام کو سخت گھوری سے نوازا۔ مگر وہ ارحام ہی کیا جو کسی کی گھوریوں کا اثر لے جائے۔ اتنا حیران ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بس بہت ہو گیا انتظار۔ اب میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ بھائی کے پوری طرح ٹھیک ہونے پر میں ان سے ہماری شادی کا ذکر کروں گا۔ جتنی پڑھائی کرنی ہوئی یہاں میرے پاس آ کر لینا۔ میں جا رہی ہوں۔ شرم سے سرخ چہرہ لیے وہ بیگ زمین پر رکھ کر اپنے ساتھ گھسیٹنے لگی۔ ارحام نے آگے بڑھ کر بیگ اٹھایا اور اس کے ساتھ قدم سے قدم ملائے۔ چاہتا تو وہ اسے روک سکتا تھا، کیونکہ حوریا کا اس کی باتوں پر جواب دینا ہی اس بات کا ثبوت تھا کہ وہ ناراضگی بھلا چکی ہے، مگر فرغام بھائی نے بولا تھا کہ حوریا کو گھر بھیج دو۔ نہ جانے آج کیا ہونے والا تھا جو فرغام بھائی نے اس کے دل میں اس قدر سنسنی پھیلا دی تھی۔ تیار ہو کے وہ آج پہلی بار سر پہ پگڑی رکھ کے پنچایت کے بجائے اپنے بابا سائیں کے کمرے کی طرف جا رہا تھا۔ یہ خاندانی پگڑی وہ اپنے سر پہ اس دن رکھتا تھا جب وہ کسی کے لیے انصاف کرنے جا رہا ہو، اور آج انصاف کے ساتھ ساتھ اس کی اپنی زندگی کا سب سے بڑا امتحان تھا، کیونکہ آج اس کے سامنے کوئی اور نہیں بلکہ اس کے بابا سائیں تھے۔ مگر اس کی زندگی کے رولز میں ہر رشتے سے پہلے انصاف آتا تھا، اور آج اسے اپنے زندگی کے اسی رول کو فالو کرنا تھا۔ دروازے کے باہر کھڑے ہو کر چند گہرے سانس بھرے، شاید آنے والے وقت کے لیے خود میں دوبارہ ہمت مجتمع کر رہا تھا۔ 2 انگلیوں سے دستک دی، آ جاؤ۔ نکہت زدہ آواز اس کے کانوں سے ٹکرائے، اس کا دل ایک بار پھر کمزور پڑنے لگا، مگر پھر اس رات کی گئی ماہی کی باتیں یاد آئیں۔ جی کڑا کر وہ اندر داخل ہوا۔ سامنے ہی بیڈ پر اس کے بابا سائیں آنکھیں موند کر بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے۔ ہمیشہ فرغام شاہ سے اٹھتی مخصوص خوشبو محسوس کر وہ یکدم چونکے۔ پہلے تو اسے اپنی نظروں کے سامنے پا کر خوشی اور حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی، مگر اگلے ہی لمحے وہ اس سے نظریں چرانے لگے، اور یہی بات فرغام کے دل میں تیر کی طرح چبھ گئی۔ سچا انسان کبھی بھی نظریں نہیں چراتا۔ آج ہم آپ سے پورے گھر والوں کی موجودگی میں ہر وہ سچ سننا چاہتے ہیں جس سے آج تک ہم سب انجان رہے، ظلم کی وہ داستان جو شاید آپ کی وجہ سے کسی کی زندگی میں گہرا طوفان لائی ہے۔ ہمیں وہ سچ حرف بحرف سننا ہے۔ فرغام شاہ کے لہجے میں آج کوئی لچک نہ تھی، اور سب سے بڑی بات، آج وہ میر شاہ کو بابا سائیں نہیں بلا رہا تھا، کیونکہ جہاں بات انصاف کی آ جائے وہاں رشتے سخت فیصلوں کو ناکام بنا دیتے ہیں۔ دہلیز پر کھڑے ارحام اور نگین نے حیرت سے فرغام کی طرف دیکھا۔ ان دونوں کو بھی خوشی تھی کہ وہ ٹھیک ہو گیا ہے، مگر جس لہجے میں وہ میر شاہ سے بات کر رہا تھا وہ سب سے زیادہ حیران کن تھا۔ میر شاہ فرغام کے لیے کیا تھے یہ پورا گاؤں جانتا تھا، مگر آج یہ لہجہ کیوں کر
میر شاہ نظریں جھکا کر کچھ پل نہ جانے کیا سوچتے رہے۔ ان 8 مہینوں نے ان پر یہ تو باور کروا دیا تھا کہ وہ کبھی بھی سچ سے نہیں چھپ سکتے، مگر اب بھی وہ فرغام کی نظروں میں خود کو گرنے سے بچانے کی ہر ممکن کوشش کرنا چاہتے تھے۔ اس لیے اس دن کے بعد دوبارہ اس کے کمرے کا رخ نہ کیا، لیکن آج فرغام کا بے لچک لہجہ دیکھ کر ان کے اندر کی رہی صحیح ہمت بھی جواب دے گئی۔ اب وہ اس جھوٹ کا بوجھ اور نہیں اٹھا سکتے تھے، اسی لیے آہستگی سے اٹھنے کی کوشش کی، مگر لڑکھڑا گئے۔ فرغام خاموشی سے وہیں کھڑا ان کا حال دیکھتا رہا۔ ارحام نے آگے بڑھ کر انہیں سہارا دیا، جہاں ہم بولے وہاں لے چلے۔ نظریں جھکائے وہ گویا ہوئے اور آواز میں صدیوں کی تھکن نمایاں تھی۔ آہستہ آہستہ ارحام انہیں لیے سب حویلی کے اس حصے کی طرف بڑھنے لگا جہاں آج تک سب کے جانے پر پابندی تھی، مگر حیرت کی بات تھی آج میر شاہ خود سب کو ساتھ لے کر اس حصے کی جانب جا رہا تھا۔ نگین ناسمجھی سے ساری سچویشن کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر آج جو شاید ہونے والا تھا کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ خورشیدہ اور کنزا نے جب سب گھر والوں کو حویلی کے سنسان حصے کی طرف بڑھتے دیکھا، تحبس کے مارے انہوں نے بھی باقی سب کے پیچھے پیچھے قدم بڑھائے۔ فرغام شاہ کا دل بھی دھڑک رہا تھا، سینے میں دھڑکتا دل مچل کر سارے وہم گمانوں کو غلط کر دینے کی خواہش کر رہا تھا۔ کاش ماہی کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہو، کاش یہ سب جھوٹ ہو۔ دیوار کے سامنے آ کر اس نے باقی سب کو وہیں رکنے کا بول کر ارحام کے ساتھ اس کمرے میں گئے جہاں سے یہ دیوار سرکانے کا بٹن تھا۔ جیسے ہی دیوار اپنی جگہ سے سرکی تو سب کے منہ حیرت سے کھل گئے۔ کسی کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہ تھی کہ ایک سادہ سی دیوار کے پیچھے کوئی چور بھی ہو سکتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی راہداری تھی جہاں کئی کمرے تعمیر تھے، ان سب پر تالے تھے۔ میر شاہ کے تعاقب میں سب لوگ آگے بڑھنے لگے۔ ایک راہداری میں سے تھوڑا آگے جا کر کئی راہداریاں پھٹ رہی تھیں، مگر وہ ان سب کو اگنور کر سیدھا چلے جا رہے تھے۔ نگین نے حیرت سے حویلی کے اس ویران حصے کو دیکھا، ماتھے پر پسینے کی ننھی بوندیں چمکنے لگی، دل کسی انجان خدشے کی گواہی دینے لگا۔ خورشید نے اس حصے کو دیکھتے ہی ناک چڑھائی، جیسے اس حصے میں آ کر اسے خاص کچھ اچھا نہ لگا ہو۔ آخرکار وہ سب ایک کمرے کے سامنے آ کر رکے۔ دروازہ کھولنے کی نوبت نہ آئی، وہ پہلے ہی کھلا تھا۔ کمرہ کھلتے ہی فرغام نے گہری نظروں سے ایک چیز کو دیکھا، جانچا۔ یہ کوئی حال نما اسٹور روم تھا جس کا احاطہ کافی زیادہ اور سامان بہت کم تھا۔ ایسا لگ رہا تھا یہ کسی وقت میں کوئی کھلا کمرہ رہا ہو، لیکن اب سامان وغیرہ پھینک کر اسے اسٹور روم کی شکل دے دی گئی ہو۔ نہ جانے فرغام کو کیوں لگ رہا تھا کہ وہ حویلی کے اس حصے کو جانتا ہے۔ دیوار پر 4 لوگوں کی تصویر لٹکی تھی، جن میں ایک اس کے بابا سائیں اور دوسرا دلاور خان بھی تھا۔ پوز سے ایسے لگ رہا تھا وہ چاروں ہی کسی زمانے میں بہت گہرے دوست رہے ہوں، مگر جب سے اس نے ہوش سنبھالا تھا اس نے کبھی اپنے بابا سائیں کو دلاور کا ذکر کرتے نہ سنا تھا۔ پھر ایک دن بقول اپنے بابا سائیں سے پتہ چلا کہ دلاور خان ان کا سب سے بڑا دشمن ہے جو ہمیشہ پیٹھ پر وار کرتا ہے۔ اس دن کے بعد دلاور خان فرغام کا بھی دشمن ہو گیا، کیونکہ میر شاہ کا دشمن ایک طرف سے فرغام کا دشمن۔ پورے کمرے میں گھومتی نظر جب فرش پر جمے خون کے سوکھے دھبوں پر گئی تو ایک پل کے لیے فرغام شاہ کے پورے وجود میں سنسنی دوڑ گئی۔ ارحام کو وہیں رکنے کا بول کر میر شاہ بغیر کسی سہارے کے ان دھبوں تک آیا۔ سبھی حیرت سے سانس روکے میر شاہ کی ایک حرکت کو نوٹ کر رہے تھے۔ ان دھبوں کے قریب وہ خود بھی زمین پر چوکڑی مار کر بیٹھ گئے، سر ہنوز جھکا ہوا تھا۔ کپ کپاتا ہاتھ آہستہ آہستہ اس دھبے پر آ کر رکا۔ ہم بہت برے ہیں، اتنے برے کہ ہم خود سے بھی نظریں نہیں ملا سکتے۔ یہاں جتنے بھی لوگ موجود ہیں ہم ان سب کے گناہ گار ہیں، فرغام کے، نگین کے، ارحام کے، دلاور کے، ماہی کے تو سب سے زیادہ۔ ہم جانتے تھے کہ ہمارے گناہوں کی کوئی معافی نہیں ہے، اسی لیے آج تک جھوٹی عزت، شان اور شوکت کا بھرم قائم رکھا، مگر ہمیں خوشی ہے کہ ہماری اولاد ہمارے جیسی نہیں ہے، اور ہو بھی کیوں۔ فرغام کی ماں نے بولا تھا کہ ان کا بیٹا بھلا میرے ساتھ رہے گا، مگر وہ ہمیشہ اپنی ماں کے نقشے قدم پر چلے گا، اور بالکل ویسا ہی ہوا۔ وہ اپنی ماں کے ایک نقشے قدم پر چلنے لگا، اور ہم دن بدن اس کے انصاف کو لے کر سنجیدگی دیکھ کے ڈرنے لگے۔ ارحام تو شاید کبھی ہمارے جیسا ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ وہ بچپن سے لے کر اب تک نگین کی پرورش میں رہا ہے۔ بابا سائیں، یہ آپ کیا بول رہے ہیں؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ ارحام ناسمجھی سے گویا ہوا، مگر فرغام خاموشی سے ان کے لفظ پر غور کر رہا تھا۔ بتاتا ہوں۔ میر شاہ کی تھکی ہاری آواز سب کے کانوں سے ٹکرائی، اور انہوں نے آہستہ آہستہ ماضی کے ہر راز سے پردہ اٹھانا شروع کر دیا۔ آج سے 15 سال پہلے ہم 3 دوست تھے، میں، دلاور خان، کبیر خان۔ ہم تینوں کی دوستی بہت گہری تھی۔ جہاں جہاں سے لوگ ہمیں جانتے تھے وہاں ہماری دوستی کی مثال دی جاتی تھی۔ کبیر خان نے شہر میں اپنی پسند سے شادی کر رکھی تھی، مگر اس کو بزنس میں کافی لاس ہوا تو وہ اپنی بیوی کے ساتھ ہمارے گاؤں آ گیا۔ یہاں ایک اچھا سا گھر خرید کر وہ بھی میرے اس گاؤں کا حصہ بن گیا۔ میں نے اسے حویلی میں ہمارے ساتھ رکنے کا بولا، مگر وہ بہت خوددار تھا۔ گاؤں میں میرے سوا ان کا کوئی اپنا نہ تھا، مگر اس کی بیوی نے گاؤں میں اچھی جان پہچان بنا لی۔ گاؤں کی عورتیں اس سے ڈیزائننگ والے کپڑے سلوا لیتیں، بچے اس کے پاس ٹیوشن اور قرآن پڑھ لیتے، یہاں تک کہ اماں غفورہ نے اسے اپنی بیٹی بنا لیا۔ ایک دن میں نے کبیر کو اپنے گھر کھانے کی دعوت دی اور وہ اپنی بیوی بیٹی کے سنگ ہماری حویلی آ پہنچی۔ اس دن اس کی بیوی کی خوبصورتی دیکھ کر میرا دل بے ایمان ہو گیا۔
وہ اس قدر خوبصورت تھی کہ اس سے زیادہ خوبصورت لڑکی شاید میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھی تھی۔ میرا ایمان ڈگمگا گیا، نفس کی خواہش سر چڑھ کر بولنے لگی۔ میں نے بہت کوشش کی کہ اپنے دوست سے غداری نہ کروں، مگر اس کا حسن میرے سر چڑھ کر بولنے لگا۔ صبح شام بس وہی مجھے ہر جگہ نظر آنے لگی۔ پھر ایک دن میری برداشت ختم ہو گئی اور میں کبیر کے گھر جا پہنچا۔ اس وقت کبیر گھر پر نہ تھا۔ میں اندر گیا۔ باتوں باتوں میں مجھے معلوم ہوا کہ کبیر اور اس کی شادی پسند کی شادی ہے اور وہ ایک دوسرے سے بہت پیار کرتے ہیں۔ ان کی ایک بیٹی تھی جس کو اس نے پری کہہ کر پکارا۔ شاید اس کا نام پری ہی تھا۔ خیر مجھے اس چھوٹی بچی سے کیا لینا دینا تھا، میرے لیے بھی وہ میرے راستے کا پتھر تھی۔ اسی طرح کسی نہ کسی بہانے سے میں ان سب کو اپنے گھر بلاتا، اس سے مجھے کبیر کی بیوی کو دیکھنے کا موقع مل جاتا، مگر آخر کب تک میں اسے ایسے ہی دور دور سے دیکھتا رہتا۔ میں نے سوچا اس سے میں شادی کر لیتا ہوں۔ ویسے بھی شاہ خاندان میں 2 سے 3 شادیوں کا رواج تھا، مگر اس کے لیے بھی اس کا کبیر سے الگ ہونا ضروری تھا۔ ایک دن ہم تینوں دوست ڈیرے پر جمع ہوئے۔ اس دن کبیر کا چھوٹا بھائی شانی بھی آیا ہوا تھا۔ اس کا اصل نام تو کچھ اور ہی تھا، مگر کبیر اسے شانی بلا رہا تھا اور ہمارے ساتھ بھی اس نے اپنے بھائی کا تعارف شانی سے کروایا تھا۔ سب میں ہنسی مذاق چلتا رہا۔ ہم نے فوٹوز وغیرہ بنوائی کیونکہ شانی کچھ دیر کے لیے اپنی بیوی اور بیٹی کے ہمراہ ان سب سے ملنے آیا تھا۔ اس درمیان تمہاری ماں کو نہ جانے کیسے مجھ پر شک ہو گیا۔ عورت کی چھٹی ہنس بہت تیز ہوتی ہے، شاید اسے بھی میرے رویے سے بے وفائی کی بو آنے لگی۔ ایک دن ہم دوبارہ کبیر کو اپنے گھر کی دعوت دی، مگر اس دن کبیر اپنی بیوی کو لانے کے بجائے اپنی بیٹی کے ساتھ چلا آیا۔ میرے ارمانوں پر پانی سا پھر گیا۔ کھانے کے بعد میں نے اسے اسی کمرے میں لا کر بٹھایا۔ آج کچھ بھی کر کے میں نے اسے بات کرنی تھی اور آخرکار میں نے اسے بول دیا کہ وہ اپنی بیوی کو طلاق دے دے۔ اس بات پر پہلے تو وہ بہت شاکڈ ہو گیا، پھر اسے لگا کہ میں مذاق کر رہا ہوں، مگر جب میں نے دوبارہ اپنی بات پر زور دیا تو اور اس کی بیوی سے خود شادی کرنے کی خواہش ظاہر کی تو ہر غیرت مند مرد کی طرح اس کا بھی خون کھول اٹھا۔ اس دن کبیر نے مجھے دوستی کے نام پر دھبا اور ایک نفس پرست انسان بول دیا جسے اپنی بیوی اور بیٹے کی خوشیوں کا پاس نہیں۔ اس دن ہمارا بہت بڑا جھگڑا ہوا۔ اسی جھگڑے میں نے گن نکال کر اس پر 3 گولیاں چلا دی۔ کبیر کی چھوٹی سی بیٹی نے یہ سارا منظر دیکھ لیا تھا۔ اس 4-5 سال کی بچی سے مجھے کوئی خطرہ تو نہ تھا، مگر اس وقت میرے دماغ پر اس قدر خون سوار تھا کہ میرا دل چاہا کہ میں اسے بھی مار دوں۔ وہ اپنے باپ کے پاس آ کر زاروں قطار رو رہی تھی، اسے اٹھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں اسے مارنے کے ارادے سے اس کی طرف بڑھا اور شاید میں اسے مار بھی دیتا، مگر گولی کی آواز سن کر تمہاری ماں اس کمرے میں آ گئی۔ انہوں نے میرے ہاتھ میں گن اور کبیر کو فرش پر مردہ حالت میں دیکھ کر اس کے منہ سے چیخ نکل گئی، مگر مجھے کوئی فرق نہ پڑا۔ میری انگارہ برساتی آنکھیں صرف اس لڑکی پر جمی تھی اور تمہاری ماں شاید میرا ارادہ بھانپ گئی تھی، اس لیے تیر کی تیزی سے وہ اس بچی کو اٹھا کر بھاگ گئی۔ میں اس کے پیچھے دوڑا، مگر اس نے بچی کے ساتھ ساتھ خود کو ایک کمرے میں قید کر لیا۔ چاہتا تو میں دروازہ توڑ دیتا، مگر مجھ پر شیطان سوار تھا جو مجھے بار بار کبیر کی بیوی کے پاس جانے کا بول رہا تھا، کیونکہ میں نے ہم دونوں کے درمیان سب سے بڑی دیوار یعنی اس کے شوہر کو موت کی گھاٹ اتار دیا تھا۔ میں اپنی گاڑی کو لے کر کبیر کے گھر کی طرف گیا، مگر اس کی بیوی وہاں بھی موجود نہ تھی۔ محلے کے ایک بچے سے معلوم ہوا کہ وہ اماں غفوراں کے پاس گئی ہے۔ میں اماں غفوراں کے گھر کی طرف جانے لگا، مگر اتفاقی طور پر وہ مجھے راستے میں ہی مل گئی۔ میں نے ان سے بولا کہ کبیر کو بہت گہری چوٹ لگی ہے اور میں نے ان کو کبیر کے پاس لے جانے کے لیے آیا ہوں۔ وہ حد درجہ فکر مند ہو گئی۔ تیزی سے میری گاڑی میں بیٹھ کر وہ مجھے ہی گاڑی تیز چلانے کا بولنے لگی۔ اس کی آنکھوں سے مسلسل کبیر کی فکر مندی کے آنسو بہہ رہے تھے اور میرے تیش میں اور اضافہ ہوتا گیا۔ میں اسے ہسپتال کے بجائے کھنڈر میں لے گیا۔ یہاں جا کے میں نے اس کے لیے اپنی پسندیدگی کے بارے میں بتایا اور یہ بھی بتایا کہ میں نے اسے شادی کرنا چاہتا ہوں، مگر اس نے میرے منہ پر تھپڑ دے مارا۔ میر شاہ کو تھپڑ، جبکہ میری طرف لوگ انگلی کرنے سے پہلے بھی ہزاروں بار سوچتے تھے۔ اس میر شاہ کو ایک عورت نے تھپڑ دے مارا۔ ہوس تو پہلے ہی میرے دماغ پر سوار تھی، اب انا بھی آڑے آ گئی۔ اپنی طاقت کے غرور میں اس کے ساتھ وہاں کھڑے سب لوگوں کی سانس ساکت ہو گئی۔ روم سمات بن گئے تھے۔ یہ کیسے نہ برداشت ہونے والی تکلیف دہ سچ تھے جو آج ان سب پر شکار ہو رہے تھے، اور میں وہاں ان کے سامنے زیادتی کر گیا۔ اس سے آگے نگین میں سننے کی سکت نہ بچی تھی۔ قدم لڑکھڑائے، شاید وہ زمین بوس بھی ہو کر گر جاتی اگر ارحام تیزی سے انہیں نہ تھامتا۔ فرغام کی بھی ضبط سے آنکھیں سرخ ہو گئی۔ آگے بتائیں، ضبط کی انتہا کو چھوتے ہوئے اس نے سخت لہجے میں دریافت کیا۔ اس وقت اس کے سامنے بابا سائیں کے روپ میں ایک مجرم کھڑا تھا جو کسی کی جان کے ساتھ ساتھ عزت کا بھی قاتل تھا۔ پھر میں نے وہیں روتی کرلاتی چھوڑ واپس حویلی آیا، مگر کبیر کی بیوی کی بددعائیں مسلسل میرے کانوں میں گونج رہی تھیں۔ اسے معلوم پڑ گیا تھا کہ میں نے اس کے شوہر کا قتل کر دیا ہے۔ وہ بول رہی تھی کہ ان کے ساتھ زیادتی کر کے میں نہیں بچ سکتا، ایک دن مجھے میرے گناہوں کی سزا ضرور ملے گی۔ آج بھلے میرا جرم کسی کو نظر نہیں آ رہا، مگر ایک دن انصاف ضرور ملے گا۔ یہاں آ کر مجھے پتہ چلا
کہ تمہاری ماں کبیر کی بیٹی کو اس کے چچا کے پاس چھوڑ آئی ہے۔ مجھے ان کے اس اقدام پر اور زیادہ طیش آیا اور تب میں دلاور کے ساتھ شانی کی تلاش میں نکل گیا۔ دلاور کو معلوم تھا کہ شانی کہاں ہے، کیونکہ ان دونوں میں بھی دن بدن دوستی گہری ہوتی جا رہی تھی، مگر اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ میں کیا کرنے جا رہا ہوں۔ شانی کو ہم دونوں نے ایک سنسان سڑک کنارے گھیر لیا۔ وہاں میں نے شانی کو بہت مارا اور غصے میں میرے منہ سے سارا سچ بھی نکل گیا۔ دلاور نے مجھے روکنے کی اور میرے ایسے رویے کی وجہ جاننے کی بہت کوشش کی، مگر مجھ پر ایک ایسا جنون سوار ہو گیا تھا کہ گاڑی میں شانی کے ساتھ کوئی بچی بھی تھی۔ مجھے لگا کہ وہ کبیر کی ہی بیٹی ہوگی۔ زخمی شانی کو گاڑی میں ڈال کر میں نے ان کی گاڑی کا بریک فیل کر دیا اور اس دن میری اور دلاور کی دوستی میں بھی دراڑ آ گئی۔ اس نے مجھ سے بول چال بند کر ڈالی، مگر مجھے فرق نہیں پڑا۔ طاقت کے نشے میں چور یہ سب کر کے جب میں دوبارہ گھر واپس آیا تب تمہاری ماں نے اپنا اور تمہارا سامان باندھ لیا تھا۔ انہوں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ تمہیں میرے سارے کرتوت بتا کر اپنے ساتھ تمہارے نانا کے ہاں ہی رکھیں گی۔ میرا خون کھول گیا، میں تم سے بہت پیار کرتا تھا، تم میری پہلی اولاد تھے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میری اولاد مجھ سے بدگمان ہو جائے گی۔ میں نے تمہاری ماں کو یہ سب کرنے سے وارن کیا، مگر وہ اپنی ضد کی پکی تھی۔ میری کسی بات کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے وہ بیگ اٹھا کر سیڑھیوں کی طرف بڑھی۔ میرے بار بار روکنے پر بھی جب وہ نہ رکی تب میں نے اسے سیڑھیوں سے نیچے دھکیل دیا۔ پورا سچ بتا کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دیے، جبکہ فرگام کو اپنے پیروں پہ کھڑے رہنا مشکل ترین عمل لگ رہا تھا۔ سارے گاؤں کا انصاف کرنے والا خود ایک قاتل اور زانی باپ کی اولاد تھا۔ آج تک اس کے لیے اس کے بابا سائیں ہی رو رہے، مگر آج صحیح معنوں میں ان کا اصلی چہرہ آنکھوں کے سامنے آیا تب وہ پورے قد سے ہی اپنی نظروں میں گر گیا تھا۔ کمرے میں پھیلی موت سی خاموشی کو نگین کی سسکیوں نے توڑا تھا۔ کنزا اور خورشیدہ نے ایک دوسرے کی طرف آنکھوں میں وہاں سے ہٹ جانے کا اشارہ کیا اور اگلے ہی لمحے وہ بوتل کے جن کی طرح وہاں سے غائب ہو گئی۔ کنزا کے دادا والوں نے خورشیدہ کو کتنی ہی بار کنزا کو لے کر وہاں آنے کا بولا تھا، مگر میر شاہ کی حویلی کی عیش و عشرت چھوڑ کر بھلا کون جائے، یہی سوچ کر وہ آج تک یہیں ٹکی رہی۔ مگر اب میر شاہ کا جو رعب سامنے آیا تھا، اس کے بعد فرگام اپنے ہی باپ کے بارے میں ضرور کوئی سخت فیصلہ سنا ڈالے گا، اور جب میر شاہ نہ رہا تو ارحام نے ان کا جینا حرام کر دینا ہے۔ وقت کا تقاضا یہی تھا کہ وہ دونوں ماں بیٹی اپنی جمع پونجی لے کر یہاں سے 9-2-11 ہو جائے، اور ایسا ہی ہوا۔ ان کے جتنا زیور اور کیش تھا وہ سب سمیٹا، اچھے اور مہنگے سوٹ، شوز، جویلری، میک اپ اٹھایا اور سب کچھ کندھے پر لا کر حویلی سے اس طرح غائب ہوئے جیسے گدھے کے سر سے سینگ۔ اسی کمرے میں میر شاہ کو اکیلا چھوڑ وہ سب وہاں سے چلے آئے تھے۔ فرگام شاہ آج پول سائڈ آیا تھا، جہاں کل سے ہمیشہ سکون ملتا تھا۔ آج اسے معلوم ہوا اس کی ماں کو اسی کے باپ نے قتل کیا ہے۔ اگر میر شاہ انہیں سیڑھیوں سے دھکا نہ دیتا تو وہ آج بھی ان کے ساتھ ہوتی۔ کیوں؟ وہ آسمان کی طرف منہ کر کے پوری طاقت سے چیخا، مگر اس کیوں کا جواب دینے کے لیے کوئی نہیں تھا۔ آج اسے سمجھ آ رہا تھا ماہی نے کس طرح اس پر گن تاننے کی ہمت کی تھی۔ جس کی ماں اور باپ کا قتل اس کا سسر نکلے تو پھر ہمت آ ہی جاتی ہے۔ آج وہ نئے اور کئی طرز زخموں کے ساتھ اپنا چھلنی دل لیے یہاں کھڑا تھا۔ آنکھ سے اشک بہنا شروع ہوئے تو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے، اور اس نے اپنی اشکوں کو روکنے کی ناکام کوشش بھی نہیں کی۔ یہ کام اپنی زندگی کے ہیرو کو ایک ویلن کے روپ میں دیکھنے کا تھا۔ اس کی ماں کا قاتل اس کا ہی باپ۔ یہ غم برداشت سے باہر تھا۔ صرف اتنا ہی نہیں، وہ ماہی کے باپ، چچا اور ایک بچی کا قاتل۔ سب سے بڑھ کر وہ ماہی کی ماں کی عزت کا گنہگار تھا۔ آج اسے میر شاہ کو اپنا باپ سوچ کر ہی شرم آ رہی تھی۔ گھنٹہ بھر رونے کے بعد وہ اب ساکت ہو گئی تھی۔ اس سارے عرصے میں وہ ایک بار بھی اپنی ماں کے پاس نہیں اٹھا تھا۔ جانتا تھا ان کے دل کو آج بہت گہری ٹھیس پہنچی ہے۔ مان تو اس کا بھی ٹوٹا تھا، مگر اس وقت ماں کو اس کی سب سے زیادہ ضرورت تھی۔ نگین کو پانی پلا کر وہ ان کے قریب گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ ماں آپ روئے مت، بس اتنا سا جملہ بول وہ خاموش ہو گیا۔ کوئی لفظ تسلی نہ تھا۔ فرگام شاہ کے بھی قریب آیا۔ آنکھیں اس کی بھی سرخ ہو رہی تھیں۔ نگین اور ارحام نے ایک ساتھ اس کی طرف دیکھا۔ جب فرگام نے نرم مسکراہٹ لیے ان دونوں کی طرف تسلی آمیز نظروں سے دیکھا، آنکھوں میں نمی ایک بار پھر پھیلی، جسے واپس دھکیل کر مسکراہٹ برقرار رکھتے ہوئے اس نے دونوں بازو پھیلائے، اور ایک لمحے سے پہلے وہ دونوں ہی اس کے کشادہ سینے سے آ لگے۔ جہاں نگین دوبارہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی، وہیں ارحام کا بھی ضبط جواب دے گیا، وہ بھی بچوں کی طرح۔ مگر اس وقت ماں کو اس کی سب سے زیادہ ضرورت تھی۔ نگین کو پانی پلا کر وہ ان کے قریب گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ ماں آپ روئے مت، بس اتنا سا جملہ بول وہ خاموش ہو گیا۔ کوئی لفظ تسلی نہ تھی۔ فرگام شاہ بھی قریب آیا۔ آنکھیں اس کی بھی سرخ ہو رہی تھیں۔ نگین اور ارحام نے ایک ساتھ اس کی طرف دیکھا۔ جب فرگام نے نرم مسکراہٹ لیے ان دونوں کی طرف تسلی آمیز نظروں سے دیکھا، آنکھوں میں نمی ایک بار پھر پھیلی، جسے واپس دھکیل مسکراہٹ برقرار رکھتے ہوئے اس نے دونوں بازو پھیلائے، اور لمحے سے پہلے ہی وہ دونوں اس کے کشادہ سینے سے آ لگے۔ جہاں نگین دوبارہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی، وہاں ارحام کا بھی ضبط جواب دے گیا، اور وہ بھی بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رو دیا۔
فرغام کی آنکھوں سے بھی درد کے کئی آنسو نکلے۔ ان سب سے دور کھڑے میر شاہ نے دکھ بھری نظروں سے ان تینوں کی طرف دیکھا۔ ایک وقت تھا جب وہ ان سب کے درمیان عزت و حاکمیت کا درجہ رکھتے تھے، اور آج یہ وقت تھا کہ وہ ان سب کے دکھ، درد، تکلیف، آنسوؤں کی وجہ بن گئے تھے۔ دل میں درد کی شدید لہر اٹھی۔ ہاتھ بڑھا کر ان تینوں کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہا، مگر زبان نے لفظوں کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا۔ ان تینوں پر نظریں ٹکائے وہ آنکھیں موندتے دھیرے دھیرے بند ہونے لگی، اور ان آنکھوں کے بند ہوتے ہی زندگی کی لو بھی بجھ گئی۔ دیکھو کتنی پیاری ہے۔ شبیر نے جب ماہی کی بیٹی لا کر ماہی کی ماں کی گود میں رکھی تو ہمیشہ والا جملہ دوبارہ شبیر کے منہ سے یکدم پھسلا۔ حالانکہ وہ جانتا تھا کہ میر شاہ کے خاندان کا خون ہے، مگر وہ معصوم ہے، ان کی ماہی کی بیٹی۔ اس معصوم کو دیکھ کر اسے اپنی وہ بیٹی یاد آئی جو کار ایکسیڈنٹ میں ماری گئی تھی۔ جس دن میر شاہ نے اسے مار مار کر گاڑی میں ڈال کر بریک فیل کیا، اس دن شبیر خان کی بیٹی ان کے ساتھ تھی۔ وہ تو خدا کے کرشمے کے باعث بچ گئے تھے، مگر ان کی بیٹی ماری گئی تھی۔ ثانیہ، ماہی کی ماں کے ہاتھوں میں بھی ہلکی سی جنبش ہوئی، آنکھوں میں نمی اور چہرے پر نرم مسکراہٹ سج آئی۔ وہ اب ٹھیک ہونے لگی تھی، اسی وجہ سے ان میں روز بروز کوئی نہ کوئی مثبت تبدیلی دیکھنے کو ملتی تھی، ورنہ جس دن وہ انہیں ملی تو ان کا حال پاگلوں جیسا ہو گیا تھا۔ بے پرواہ روڈ پر بھاگے ہوئے وہ اس کے سامنے گاڑی سے بری طرح ٹکرا گئی تھی۔ اتنے سالوں سے شبیر انہیں بے حس و حرکت دیکھتا آ رہا تھا۔ ڈاکٹروں نے بھی جواب دے دیا تھا، مگر جب سے ماہی آئی تھی تب سے ان کی حالت میں حیران کن تبدیلیاں آ رہی تھیں، اور آج تو انہوں نے اس ننھی پری کے گود میں آتے ہی اس قدر مثبت ری ایکشن دیا تھا کہ ایک پل کے لیے شبیر کا دل خوشی سے نہال ہو گیا۔ ہولے ہولے سر کو جنبش دے کر ثانیہ نے بھی اس کی معصومیت کی گواہی دی۔ شبیر نے دوبارہ خوشی سے جھک کر اس ننھی پری کو اٹھانا چاہا، مگر عین اسی وقت دو کالے رنگ کے بھاری بوٹ اس کے سامنے آن رکے۔ بچی کی طرف بڑے ہاتھ واپس کھینچ کر اس نے سر اٹھایا تاکہ سامنے موجود ہستی کو دیکھ سکے جو ان کے سروں پر آن کھڑی تھی، لیکن جیسے ہی نظر فرغام شاہ پر پڑی اس کا سانس خشک ہونے کے ساتھ ساتھ اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ فرغام شاہ؟ ثانیہ نے حیرت سے سامنے موجود کھبرو نوجوان کو دیکھا جو اپنی گہری کالی آنکھوں میں عجیب سا سحر رکھتا تھا۔ شبیر خان کو پوری طرح اگنور ایک نرم نظر سے ثانیہ کی طرف دیکھا۔ واقعی وہ ماہی کے ایک ایک نین نقش ان کا ہی چرایا تھا۔ ایک منٹ، اس عمر میں ہزاروں بیماریوں اور دکھ سکھ سہ کر بھی وہ بہت پیاری تھی، مگر ان کی حالت دیکھ کر وہ ضبط سے مٹھیاں بھینچ گیا۔ آخرکار اس عورت کے ساتھ بھی تو اس کے باپ کی وجہ سے ظلم ہوئے تھے، آج ان کی یہ حالت صرف میر شاہ کی وجہ سے تھی۔ فرغام شاہ کی زندگی میں یہ وقت آ گیا تھا کہ وہ ان سے نظریں ملا کر بات نہیں کر پا رہا تھا، اسی لیے خاموشی سے جھک کر گلابی کمبل میں لپٹی اپنی شہزادی کو اٹھایا۔ ایک عجب سا سکون اور سرشاری رگ و پے میں اتر گئی، آنکھوں کو ٹھنڈک ملی۔ اس چھوٹی سی پیشانی کو محبت سے چھو کر اس نے اپنی بیٹی کو دوبارہ ثانیہ کی گود میں رکھ دیا۔ ان کا خیال رکھیے گا، میں کچھ ہی دیر میں واپس آتا ہوں۔ ثانیہ نے حیرت سے شبیر کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں فرغام شاہ کی شخصیت کو لے کر جو سوال پنپ رہا تھا اس نے سمجھتے ہوئے بھی اگنور کر ڈالا۔ ہسپتال میں بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے وہ آنکھیں بند کیے بیٹھی تھی۔ آج اس کی ڈیلیوری کو پورا ایک ہفتہ ہو گیا تھا۔ شبیر اور ثانیہ کو اس کی بیٹی اتنی پیاری ہو گئی تھی کہ وہ ایک پل کے لیے بھی اسے خود سے جدا نہیں کرتے تھے۔ کچھ ماہی کی حالت کا بھی دھیان تھا، اسی وجہ سے وہ اس معصوم کو اپنے ساتھ ہی رکھتے تاکہ ماہی کو بیماری میں زیادہ تکلیف کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ چند ماہی؟ فرغام شاہ کی آواز دوبارہ اس کے کانوں میں گونجی۔ جی سائیں۔ آنکھیں بند کی وہ جواب گو ہوئی۔ فرغام نے ایک نظر اس کی اجاڑ حالت کی طرف دیکھا۔ سرخ و سفید رنگت زرد ہو گئی تھی، گلابی ہونٹوں کی رنگت اور نزاکت کہیں کھو گئی تھی، آنکھوں کے گرد سیاہ ہلکے کمزور وجود وہ اسے 8-9 مہینوں میں ہی صدیوں کی بیمار لگ رہی تھی۔ ہماری بیٹی بہت خوبصورت ہے۔ اچھا، ہم نے اچھے سے نہیں دیکھا اسے۔ لفظ کپ کپ آئے، ہمیشہ کی طرح آنکھیں دوبارہ آنسوؤں سے لبریز ہو گئیں۔ مگر کیوں چند ماہی؟ فرغام شاہ کی حیرت زدہ آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ ہمیں ڈر لگتا ہے، اس کو دیکھ کر آپ کی یاد آتی ہے۔ ڈر لگتا ہے؟ ہمیں آپ سے کوئی شکوہ نہیں ہے، مگر آپ آنکھیں تو کھولیں۔ اس نے نفی میں زور زور سے سر ہلایا۔ نہیں سائیں، ہم اپنی آنکھیں نہیں کھولیں گے، ہم جب بھی آنکھیں کھولتے ہیں آپ ہمارے پاس سے چلے جاتے ہیں۔ نہیں، اس بار آپ آنکھیں کھولیں، ہم پرامس کرتے ہیں کہ اس بار ہم آپ کے سامنے سے نہیں جائیں گے۔ فرغام کو اس کی حالت پر حد درجہ ترس آیا۔ کیا حال بنا لیا تھا اس نے اپنا؟ ایک پل کے لیے اس کا رونا تھم گیا، دل کو جیسے یقین سا نہیں آیا، پھر بھی اپنی تسلی کے لیے آہستگی سے آنکھیں کھول کر سامنے دیکھا۔ واقعی اس بار فرغام شاہ کا وجود وہاں سے غائب نہ ہوا تھا، بلکہ کتھئی رنگ کے شلوار سوٹ میں کاندھوں پر مخصوص چادر پھیلائے بھرپور وجاہت سمیٹے وہ اس کے سامنے براجمان تھا۔ بالوں کو ہمیشہ کی طرح سلیقے سے بٹھایا گیا تھا، جبکہ گہری کالی آنکھوں سے وہی محبت چھلک رہی تھی جو آج سے پہلے چھلکتی تھی۔ ایک پل کے لیے تو ماہی کو اپنی دماغی حالت پر شبہ ہوا، کہیں اس کا بھرم روز بروز گہرا تو نہیں ہوتا جا رہا۔ حیرت سے منہ کھولے وہ کئی لمحے یکٹک فرغام شاہ کے چہرے کی طرف دیکھتی رہی۔ بے خودی میں ہاتھ بڑھا کر اس کے چہرے کو چھوا تو ایک کرنٹ سا اس کی باڈی میں دوڑ گیا۔ واقعی فرغام شاہ اس کے سامنے زندہ سلامت موجود تھے۔
آپ سچ میں ہمارے سامنے زندہ ہیں؟ بے یقینی میں وہ بس اتنا ہی بول پائی۔ ماہی کا ہاتھ پکڑ کر اپنے گال پہ رکھا۔ خود محسوس کر لیں، ہم آپ کے سامنے زندہ سلامت ہیں۔ وہ ماہی کی آنکھوں میں جھانکنے لگا جہاں اب کوئی تاثیر دیکھنے کو نہیں مل رہا تھا۔ اچانک ہی وہ ٹوٹی ڈال کی طرح بے جان ہو کر اس کے سینے سے آ لگی۔ مطلب صاف تھا، ہمارے حیرت کے دوبارہ بے ہوش ہو گئی ہے۔ فرگام! شبیر خان کی چیخ پر وہ چونک اٹھا۔ فرگام! وہ دلاور کو نہ جانے کیسے تمہارے زندہ ہونے کی بھنک پڑ گئی ہے۔ ابھی وہ تمہاری بچی کو مجھ سے چھین لے گیا ہے۔ میں نے بہت کوشش کی اسے روکنے کی، مگر اس نے میری ایک نہیں سنی۔ فکر شبیر خان کے لفظ سے عیاں تھی۔ فرگام خان خون کھول اٹھا۔ اس کی بیٹی کو دلاور خان نے ہاتھ لگایا بھی تو کیسے؟ سب کو وہیں چھوڑ غصے میں تن فن کرتا وہ ہسپتال سے باہر نکل آیا۔ آج پہلی بار اس کا رخ دلاور خان کے گاؤں کی طرف تھا۔ وجہ صرف اس کی بیٹی تھی، اور وہ اس کی بیٹی کو لے کر سوائے اپنے گاؤں کے کہیں نہیں جا سکتا، کیونکہ اس کی پوری دنیا میں فقط وہی ایک جگہ تھی جس میں وہ خود کو فرگام شاہ سے محفوظ پاتا تھا۔ ارحام کو فون کر اس نے نگین کو ماہی کے پاس بھیجنے کا بول اپنے پیچھے آنے کا بولا، اور وہ خود بھی گاڑی تیزی سے ڈرائیو کرنے لگا۔ آپ ہوش آنے پر جیسے ہی اس نے نگین کو اپنے سامنے پایا، حیرت سے بس یہی لفظ منہ سے نکال پائی، مگر اس بار حیرت زیادہ نہ تھی، کیونکہ کچھ دیر پہلے فرگام شاہ کو اپنے روبرو دیکھ چکی تھی، مگر نگین کی نگاہوں میں اپنے لیے وہی پیار دیکھ کر ایک بار پھر اس کی نگاہیں جھک گئی۔ ہمیں معاف کر دے ماں، ہم آپ کی بھی گنہگار ہیں۔ مارے شرمندگی کے وہ نظریں اور سر جھکا گئی۔ نگین نے مسکرا کر اس کے جھکے سر پہ ہاتھ رکھا۔ نہیں بیٹا، تمہاری کوئی غلطی نہیں ہے، بس ہر انسان اپنی جگہ مجبور ہے۔ تم نے کچھ نہیں کیا، یہ ہمیں فرگام نے بتا دیا ہے۔ جو بھی حادثہ ہوا اس کی ذمہ دار تم نہیں بلکہ دلاور خان تھا۔ فرگام اور ارحام نے نگین کو ماہی کی غلط فہمی دور کرنے کا بولا تھا تاکہ اس کی حالت میں کچھ سدھار آئے۔ خود کو گنہگار مان کر اس نے جو اپنی حالت بنا لی تھی وہ دیکھ سب دہل اٹھے تھے۔ نہیں ماں، ہم نے اپنے ہاتھوں سے گولی چلائی تھی، ہم نے اپنے سائیں تو خود اپنے ہاتھوں کو ان کے سامنے وہ ایک بار پھر رو دی۔ جو گن تم نے پکڑی تھی اصل میں وہ خالی تھی، اس میں گولیاں نہیں تھی، اور جو گولیاں نہیں ہوں گی تو فائر کہاں سے ہوگا؟ نگین کی بات پر وہ شاکڈ ہو گئی۔ کیا مطلب اس میں گولی نہیں تھی؟ ہمارے آنکھوں کے سامنے نہیں گولی لگی تھی، اتنا سارا خون نکل آیا، ان کا سانس نہیں چل رہا تھا۔ ہم نے چاچا جی کو بولا ان کو ہسپتال لے چلیں، مگر انہوں نے بھی ہماری ایک بات نہیں سنی۔ وہ ایک بار پھر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ ہاں بیٹا، میں آپ کی حالت سمجھ رہی ہوں، مگر آپ میری بات تحمل سے سنیں گی تو میں آپ کو سمجھا سکوں گی نا۔ نگین نے اسے چپ کروانے کی کوشش کی، پانی کا گلاس اس کی طرح بڑھایا جسے پی کر وہ کچھ پرسکون ہوئی۔ جس وقت آپ نے وہ گن پکڑ رکھی تھی اسی وقت وہاں آپ کے چاچا اور دلاور خان بھی موجود تھے۔ گولی دلاور خان نے چلائی تھی، یہ فرگام کو دلاور خان کے خاص آدمی نے اچھی پٹائی کے بعد بتایا تھا۔ اب آپ خود کو قصوروار مت ٹھہرانا بند کریں، نگین نے دوبارہ اسے تسلی دی، مگر ماہی اس سچ کو سن کر کچھ پلوں کے لیے سکتے میں آ گئی۔ دلاور خان! فرگام شاہ کی آواز دلاور خان کی حویلی میں گونجی تو نوکروں نے حیرت سے مڑ مڑ کر حال میں دیکھا۔ آج تک سوائے دلاور خان کے سنسان حویلی میں کسی کی اس قدر بلند آواز میں بولنے کی ہمت نہ ہوئی تھی۔ پھر یہ آج کون آ گیا تھا جس کی آواز نے حویلی کے در و دیوار ہلا کر رکھ دیے تھے؟ آؤ 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 فرگام شاہ، بڑی اچھی قسمت ہے تمہاری، موت کو بھی دھوکہ دے آئے۔ دلاور خان جیسے اس کی طاق میں ہی بیٹھا تھا۔ دلاور خان، تمہاری دشمنی ہم سے ہے، اس میں اگر ہماری بیٹی کو کچھ ہوا تو تمہاری جان ہم اپنے ہاتھوں سے نکالیں گے۔ وہ غرایا، مگر دلاور خان کہا لگا کر ہنسا۔ نہیں فرگام شاہ، مجھے تمہاری بیٹی سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، اسے مار کر وہ مجھے سکون نہیں ملے گا جو تمہیں مار کے ملے گا۔ اور رہی تمہاری بیٹی، دلاور خان کے اشارہ کرتی انگلی کی طرف جب فرگام شاہ کی نظریں پڑی تو دل ایک پل کے لیے مٹھی میں آ گیا۔ کسی پاگل سی نوکرانی کے ہاتھوں ان کی پھول سی بچی تھی جو اسے کسی کھلونے کی طرح کھیل رہی تھی، اور اس کی شہزادی کا رو رو کے برا حال ہوا تھا۔ تڑپ کر وہ اس کی طرف بڑھنے لگا تاکہ اپنی بیٹی کو اس پاگل عورت سے لے سکے، مگر اس سے پہلے ہی سے دلاور خان کے کئی آدمیوں نے آن گھیرا جن کے ہاتھوں میں موٹی موٹی لاٹھیاں تھیں۔ یقیناً یہ دلاور خان کا پلان تھا، پہلے فرگام شاہ کو یہاں آنے پر مجبور کیا، پھر اپنے آدمیوں سے اسے مروانے کی سازش رچی۔ فرگام کو ان آدمیوں کا کوئی ڈر نہ تھا، اگر ڈر تھا تو اس بات کا کہ اس پاگل عورت کی باعث اس کی بچی کو کوئی چوٹ نہ آ جائے۔ دلاور خان، بند کر اپنا گھناؤنا کھیل، مرد ہے تو اپنے زور بازو پر ہمارا سامنا کر، اور اس طرح ایک معصوم بچی کو ڈھال بنا کر تم کون سی مردانگی کا ثبوت دینا چاہتے ہو؟ وہ دھاڑا۔ دوبارہ وہ کسی سے تو تڑاک کر کے بات کر رہا تھا۔ وہ کوئی معصومی نہیں ہے بلکہ میر شاہ کے بیٹے کے جگر کا ٹکڑا ہے۔ فرگام شاہ کی پہلی اور اکلوتی اولاد سے ایک باپ کو کس قدر محبت ہوتی ہے یہ میں بہت اچھے سے جانتا ہوں۔ ایک پل کے لیے دلاور خان کے لہجے میں نمی اتر آئی۔ تیرے باپ نے صرف تیری خاطر میرے معصوم بچے کو بھی موت کی گھاٹ اتار دیا تھا۔ بہت انصاف کرتے پھرتے ہو نا فرگام شاہ، تو بتاؤ میرے بیٹے کے قتل کی تلافی کیسے ہوگی؟ وہ دھاڑا۔ دیکھو دلاور، تمہارے بیٹے کی موت کا مجھے دکھ ہے، میں معذرت خواہ بھی ہوں، میں تمہارا غصہ بھی جائز ہے، مگر ہم دوبارہ کہنا چاہیں گے کہ اس میں ہماری بیٹی کا کوئی قصور نہیں ہے۔ تم نے اسے بلا وجہ ان سب میں گھسیٹا ہے۔ فرگام کے مصلحت سے سمجھانے پر وہ تنزیہ ہنسا۔ فرگام،
کوئی بھی دکھ تکلیف تب تک کوئی محسوس نہیں کر سکتا جب تک وہ تکلیف اپنے وجود پر نہ سہ سکے۔ تمہارے باپ نے میرا جگر چھلنی کر دیا اور تم افسوس جتا رہے ہو۔ میں چاہتا ہوں افسوس نہیں ماتم ہو۔ شاہ خاندان کا ایک ایک فرد ہر وقت ماتم کناں ہو کر بین کرتا رہے جیسے میں کرتا ہوں۔ اس سنسان حویلی کا در و دیوار میرے بیٹے کی موت پر روز ماتم کرتے ہیں۔ اسی طرح شاہ حویلی میں بھی سناٹا دوڑنا چاہیے۔ وہاں کے در و دیوار بھی شاہ خاندان کی بربادی پر بین کرے، تب میرے دل کو سکون ملے گا۔ فرغام جان بوجھ کر دلاور خان کو باتوں میں لگا کر بھڑکا رہا تھا تاکہ کچھ پل اس کے آدمی کچھ نہ کر سکیں۔ تب تک ارحام بھی پولیس فورس لے کر یہاں آ جائے گا۔ دلاور خان، تمہاری یہ خواہش ہی رہ جائے گی۔ اگر تم میں ہمت ہے تو ان سب کے بجائے تم خود آ کر مجھ سے لڑو۔ ایک نظر اپنی بیٹی کی طرف ٹکائے وہ دلاور خان کو بھی باتوں میں الجھائے ہوئے تھا، مگر دلاور خان کی زیرک نگاہوں سے اس کی یہ چال نہ چھپ سکی۔ بے وقوف لگتا ہوں میں تمہیں؟ چلو رے سب اسے تب تک مارو جب تک اس کی ایک ایک ہڈی نہ ٹوٹ جائے۔ جب اس کی چیخیں اس حویلی میں گونجیں گی تب میرے بیٹے کی روح کو سکون ملے گا۔ اس وقت اس پاگل عورت نے بچی کے شدید رونے کے باعث غصے میں آ کر خود سے دور اچھال دیا۔ نہیں، اپنے سامنے بڑھتے دو آدمیوں کو زور سے پرے دھکیل وہ اپنی بچی کی طرف بھاگا تاکہ اسے زمین پر گرنے سے بچا سکے۔ دلاور خان قہقہا لگا کر ہنسا اور اسی وقت ہوا میں فائر کی آواز گونجی، جسے سنتے ہی دلاور خان کے افسان خطا ہو گئے۔ گولی کی آواز پر باقی سب بھی بھگدڑ سی مچ گئی۔ بازی اسی طرح پلٹ جائے گی ایسا تو اس نے سوچا بھی نہیں تھا۔ اپنی بچی کو زمین بوس ہونے سے چند فٹ کی دوری پر ہی فرغام شاہ نے تھام لیا۔ بے تحاشا رو رو کر اس معصوم کی آواز بیٹھ گئی تھی۔ چہرہ سرخ لال ہو گیا تھا۔ فرغام نے اسے اپنے سینے سے لگا کر اس کو پرسکون کروانے کے ساتھ ساتھ خود کو بھی اس کے سلامت ہونے کا یقین دلایا۔ پولیس نے تمام آدمیوں کے ساتھ دلاور خان کو بھی اپنے گھیرے میں لیا۔ ساری سچویشن کنٹرول میں دیکھ کر ارحام نے سکھ کا سانس لیا۔ مطلب وہ عین وقت پر پہنچ گیا تھا۔ نہیں، میں اسے نہیں چھوڑوں گا۔ دلاور خان پولیس کی گرفت میں جھٹپٹ آیا۔ ایک کانسٹیبل کی معنی خیز نظروں سے دیکھتے ہوئے اس نے دھمکی دی۔ کانسٹیبل نے چوری سے گن دلاور خان کو پکڑائی، جسے تھامتے ہی اس نے وہ گن باقی سب پر تان لی۔ یہ صورتحال دیکھ باقی سب نے صدمے سے اس کانسٹیبل کی طرف دیکھا جو نظریں جھکائے کھڑا تھا۔ شاید وہ دلاور خان کا آدمی تھا۔ گن کا رخ فرغام شاہ کی طرف کیا، مگر اس سے پہلے وہ گولی فرغام شاہ پر چلتی انسپکٹر نے بڑی ہوشیاری اور بڑی رفتاری سے گولی چلائی، جو سیدھا دلاور خان کے سینے میں پیوست ہو گئی۔ گن دلاور خان کے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر گری۔ کچھ سیکنڈوں میں وہ خود بھی دھڑام سے بے جان ہو کر زمین بوس ہو گیا۔ باقی سب کا سینے میں اٹکا سانس بحال ہوا۔ ایک بھاری سانس خارج کر فرغام نے اپنی پھول سی بیٹی کی طرف دیکھا، جو اس سارے تماشے سے بے خبر بڑی بڑی آنکھوں سے اپنے ڈیڈ کو گھورنے میں مصروف تھی۔ اس کی صدا پر فرغام اور ارحام دونوں کے چہرے پر یکدم کھل گئے۔ بابا کی جان! فرغام اس کی پیشانی پر جھکا۔ چاچو کی پری! ارحام نے اس کے سافٹ گالوں کو نرمی سے چھو کر محسوس کیا اور بچوں کی طرح خوش ہونے لگا۔ ارحام، پولیس کی کارروائی جب پوری ہو جائے تو دلاور خان کے کفن دفن کی ساری ذمہ داریاں ہم نبھائیں گے۔ جو بھی ہو، اس کی دشمنی بے جانا تھی۔ اپنی اولاد کو کھونے کا دکھ کوئی باپ برداشت نہیں کر سکتا۔ ارحام نے اس بات میں سر ہلایا۔ فرغام شاہ کے فیصلے پر حامی بھر کے وہ خاموشی سے سر اس بات میں ہلا گئے۔ ہم ان کے ساتھ کیسے جائیں گے ماں؟ آج وہ اپنی ماں کے پاس ان کے پیروں میں بیٹھی تھی۔ ثانیہ خاموش ساکت انجان نظروں سے اس کی طرف مسلسل دیکھ رہی تھی۔ بھلے ہم ان سے بہت پیار کرتے ہیں، مگر آپ کا کیا؟ اگر ہم ان کے ساتھ چلے گئے تو ہم آپ سے نظریں ملانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ وہ اپنی بے بسی پر رو دی۔ ایک طرف ماں اور دوسری طرف محبت کرنے والا شوہر اور بیٹی کا باپ۔ ثانیہ کی نظروں میں سوال ابھرا۔ شاید وہ اس کی باتوں کا اصل مقصد جاننے کی کوشش کر رہی تھی۔ تبھی وہاں فرغام شاہ ان کے قریب چلا آیا۔ ایک نظر آنسوؤں سے لبریز ماہی کی طرف دیکھا، دوسری نظر ثانیہ کی طرف جو کسی کشمکش کا شکار تھی۔ مضبوط قدم اٹھاتا وہ ان کی طرف بڑھا۔ ماہی اٹھ کر اپنی ماں سے چند قدم کے فاصلے پر جا کھڑی ہوئی۔ فرغام نے خاموش نظر سر جھکائے کھڑی ماہی کی طرف دیکھا اور پھر خود بھی اسی جگہ پر بیٹھ گیا جہاں چند لمحے ماہی بیٹھی تھی۔ اسے دیکھ کر ثانیہ کی نظروں میں پھر سوال ابھرا، جسے سمجھ کر فرغام شاہ نے لب بھینچ کر سر جھکا لیا۔ چند پل گہری خاموشی کی نظر ہو گئے۔ آپ جاننا چاہتی ہیں کہ ہم کون ہیں؟ ثانیہ کی نظریں یکٹا کسی پر تھی۔ وہ بول تو نہ سکتی تھی، مگر اس کی آنکھوں میں پنپتے سوال انسان بخوبی پڑھ سکتا تھا۔ ہم میر شاہ کے بیٹے فرغام شاہ ہیں۔ اپنا تعارف ایک زانی اور قاتل کے ساتھ منسلک ہونے پر وہ ضبط سے مٹھیاں بھینچ گیا، مگر یہ قدرت کا قانون ایک ایسا سچ تھا جسے وہ چاہ کر بھی پیچھا نہیں چھڑا سکتا تھا۔ اب میر شاہ سے نفرت کرے یا نہ کرے، مگر یہ حقیقت کبھی نہیں بدل سکتی تھی کہ وہ اس کا باپ ہے۔ میر شاہ کے نام پر ثانیہ کے چہرے پر خوف و ہراس کے تاثرات ابھرے، جسے دیکھ کر فرغام اور ماہی کا دل کٹ کے رہ گیا۔ آپ فکر نہ کریں، اب وہ اس دنیا میں نہیں رہے، ان کی موت ہو گئی ہے۔ اس کی بات پر جہاں ثانیہ کچھ شانت ہوئی، وہیں ماہی کا حیرت کی زیادتی سے منہ کھل گیا۔ میر شاہ اس دنیا میں نہیں رہا، اس بات کا ذکر نگین نے کیوں نہیں کیا؟
ہم آپ کی بیٹی کے شوہر ہیں، ہم اس سے بہت محبت کرتے ہیں۔ ہمیں آپ کی بیٹی کے ساتھ ہوئے ان سب مظالم کا اب پتہ چلا ہے، مگر آپ کی بیٹی کے لیے ہمارا پیار اس سے بہت پہلے کا ہے۔ ہم ان سے جو محبت کرتے ہیں وہ لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتی، مگر صرف اتنا بتا سکتے ہیں کہ ہم ان سے خود کی ذات سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ ہماری ماں نے ہمیشہ عورت کی عزت کرنے کا درس سب سے پہلے دیا۔ وہ ہماری بیوی ہماری عزت ہے اور ہم اپنی عزت کے لیے اپنا آپ بھی قربان کر سکتے ہیں، مگر ان کے مان سمان کو کبھی ٹھیس میں نہیں پہنچنے دیں گے۔ وہ کچھ پل کے لیے خاموش ہوا۔ ہم نے آج تک کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائے، مگر یہاں آپ سے اپنی بیٹی اور اپنی بیوی مانگنے آئے ہیں۔ کیونکہ آپ ہماری بیوی کی ماں ہیں تو ہمارے لیے بھی قابل عزت اور ماں جیسی ہی ہیں۔ یہ جانتے ہوئے کہ ہم میر شاہ کے بیٹے ہیں، تب آپ ہمیں ہماری بیوی اور بیٹی کو لے کر جانے کی اجازت دیں گی، تب ہی ہم یہاں سے ان کو لے کر جا پائیں گے، کیونکہ آپ کی اجازت کے سوا کچھ نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ اجازت نہیں دیں گی تو ہم یہاں سے خالی ہاتھ چلے جائیں گے، مگر آپ کی حکم عدولی نہیں کریں گے۔ لیکن اگر آپ چاہیں تو ہماری جھولی میں ہماری چھوٹی سی دنیا کی خوشیاں ڈال سکتی ہیں۔ یقین کریں ہم جی اٹھیں گے، پلیز۔ التجائی گولکیز لہجہ، آنکھیں میں نمی لیے وہ سراپائے سوال تھا۔ ثانیہ نے نظر اٹھا کر فرغام کے پیچھے کھڑی اپنی بیٹی کی طرف دیکھا، جو آنکھوں میں نمی اور وہی التجا لیے اس کے پیچھے کھڑی تھی جو فرغام کی آنکھوں میں موجود تھی۔ انہوں نے اپنی ماہوں کی شادی نہ ہوتے دیکھی تھی، نہ اسے بڑے ہوتے خواہشیں کرتے دیکھا تھا، مگر آج قسمت نے انہیں موقع دیا تھا اپنی بیٹی کو اس کی ساری خوشیاں واپس سونپنے کا۔ فرغام شاہ کی باتیں اس کے سچے جذبوں اور مضبوط ارادوں کی عکاسی کر رہی تھی۔ گہری آنکھوں میں ہلکورے کھاتا مان انہیں پگھلا گیا تھا۔ ویسے بھی وہ ہر حالت میں اپنی بیٹی کی خوشی چاہتی تھی۔ ماہی کی آنکھوں سے اب لبریز آنکھیں دیکھ ان کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ فرتے جذبات سے ہاتھ کپ کپائے، جسے دیکھ کر فرغام شاہ نے تیزی سے ان کے کمزور ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیا۔ اب اس کی آنکھوں میں سوال تھا، ایک تڑپ تھی کہ یہ جاننے کی کہ آخر کار وہ بولنا کیا چاہتی ہیں۔ انہوں نے کیا فیصلہ کیا ہوگا اس کی زندگی کا؟ آنکھوں سے لبریز آنسو لیے اس نے باری باری ماہی اور فرغام شاہ کی طرف دیکھا، اپنے ہاتھوں سے فرغام شاہ کے ہاتھوں پر دباؤ ڈالا اور ہلکی سی جنبش گردن کو دیکھ کر آنکھوں کے اشارے سے ماہی کو اپنے پاس بلایا۔ ان کا اشارہ سمجھ کر ماہی تیزی سے ان کے قریب آئی۔ فرغام کے برابر بیٹھے اس نے بھی اپنی ماں کا ایک ہاتھ اپنے ہاتھوں میں رکھا۔ ثانیہ نے ایک نظر اس دونوں کی طرف دیکھا، واقعی وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ہی مکمل لگتے تھے۔ اپنی رضامندی ان دونوں کے گوشے گزار کر سکتی تھی، وہ کر دی۔ آنسوں سے لبریز نظروں نے محبت لٹاتی نظروں سے ان دونوں کی طرف دیکھا، مسکرا کر جہاں انہوں نے سر کو اس بات میں جنبش دی، اس وقت فرغام کا رکا سانس بھی بحال ہوا۔ ماہی کی آنکھوں سے بھی تشکر کے آنسو نکل آئے اور وہ اپنی ماں کے ساتھ سر رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ آج شبیر خوش تو نہ تھا، مگر اس کے ضمیر کو سکون تھا۔ وہ کبھی بھی ماہی کی خوشیوں کو آگ لگا کر خود پر اور ثانیہ پر ہوئے ظلم کی تلافی نہیں چاہتا تھا۔ اب بھی شاید وہ اپنی بھابھی کے فیصلے کی خلاف ورزی کرتا کہ وہ ماہی کو فرغام شاہ کے ساتھ جانے نہ دے، مگر اب تو نہ میر شاہ رہا تھا اور نہ تو میر شاہ رہا تھا، تو وہ کس کو تڑپ پائیں گے، کس کو احساس دلائیں گے کہ اس نے بہت ظلم ڈھایا ہے۔ ویسے بھی جب سے انہیں یہ معلوم ہوا تھا کہ میر شاہ کے پورے خاندان کو کی سچائی پتہ چل گئی ہے اور اب حویلی میں میر شاہ کا نام بھی نہیں لیا جاتا تھا، وہ خاموش ہو گئے۔ ایک انسان کے لیے اس سے بڑی سزا کیا ہوگی کہ آخری وقت میں اس کی اولاد اور بیوی اس سے نفرت کرنے لگے، مرنے کے بعد کوئی اس کا نام لینا بھی پسند نہیں کرتا۔ ساری زندگی جھوٹی صحیح مگر عزت کی زندگی جی کر آخری وقت میں وہ ہر ایک کے دل سے گر کر اپنوں کی نفرت کا مرتکب بن گئے تھے۔ اسی لمحے وہ خاموش ہو گیا۔ دنیا میں نہ صحیح مگر آخرت میں میر شاہ کے ظلموں کا انصاف ضرور ہو جائے گا۔ کہتے ہیں وقت گزر جاتا ہے، انسان ایک دوسرے پر ہوئی ظلم اور زیادتی کے واقعات کو بھول جاتا ہے، مگر وہ خدا کبھی نہیں بھولتا جو ایک انسان کو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ وہ اپنے بندوں پر ہوئی زیادتی کبھی نہیں بھولتا، اور اب شبیر خان نے انصاف کی ساری ڈوریں خدا کے حوالے کر دی تھیں۔ اپنا سامان باندھتے ہوئے وہ وقفے وقفے سے ماہی کو ثانیہ کی ادویات اور کھانے پینے کے بارے میں ہدایات دیتا رہا۔ وہ آج واپس امریکہ جا رہا تھا، اب یہاں رکنے کی ایسی کوئی وجہ بھی نہیں بچی تھی جس کی وجہ سے وہ ایک دن بھی یہاں رکتا۔ فرغام شاہ نے ثانیہ کو اپنی ماں کے درجے پر تسلیم کر اپنے ساتھ شاہ ولی لے جانے کا فیصلہ کیا۔ ایک منٹ۔ پھر ماہی نے بھی اپنی ماں کو اپنے باقی کی زندگی اپنے ساتھ رکھنے کی خواہش ظاہر کی تو وہ خاموشی سے ان سب کے فیصلے پر سر جھکا گیا۔ اچھا بچوں، تم سب اپنا دھیان رکھنا۔ ماہی کے سر پر ہاتھ رکھے وہ اپنا بیگ اٹھا کر باہر جانے لگے جب فرغام شاہ اس کے راستے میں آیا۔ شبیر خان نے ایک نظر اس کی طرف دیکھا اور پھر خاموشی سے دوبارہ آگے بڑھ گیا۔ اگر آپ کو زندگی میں کبھی بھی مشکل پیش آئے تب ایک بار ہمیں یاد کر لیجیے گا۔ فرغام شاہ کی باتوں پر اس کے آگے بڑھتے قدم وہیں تھم گئے۔ نہیں، میں تم سب سے کسی کی مدد یا خواہش نہیں رکھتا، بس تم میری بھتیجی اور بھابھی کا دھیان رکھنا، اس سے زیادہ مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے، بس اتنی سی بات ہے۔ اتنی سی بات بول کر وہ وہاں سے چلے گئے۔
فرغام شاہ نے ایک بھاری سانس ہوا کے سپرد کر دی۔ وہ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا وہ ان کی شہزادی کے ساتھ کھیلنے میں مصروف تھی۔ کیا ہوا چند ماہی، جانا نہیں ہے کیا؟ آس پاس کوئی بیگ نہ دیکھ کر اسے تشویش لاحق ہوئی۔ ایک دم فرغام کی آواز پر وہ چونک اٹھی، ایک خاموش نظر اس پر ڈالی اور دوبارہ نگاہیں جھکا لی۔ ہم جاننا چاہتے ہیں کہ آپ ہم سے غصہ ہیں، ناراض ہیں؟ آپ کے دماغ میں یہ سوال کیوں آیا؟ حالانکہ آپ بخوبی جانتی ہیں کہ جو کچھ بھی ہوا اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں تھا۔ وہ اس کے قریب بیڈ پر بیٹھ گیا تھا، نظریں بغور اس کے کشمکش اوڑے چہرے پر جمی تھی۔ اگر آپ نے ایک بار بولا تھا کہ آپ دھوکہ دینے والوں کو کبھی معاف نہیں کرتے، ہم نے بھی یہ بولا تھا کہ آپ کو 7 خون معاف ہیں۔ وہ دو بدو بولا اور ماہی کو لاجواب کر گیا۔ کچھ پل کے لیے وہ خاموش سی ہو گئی۔ ہم بہت گلٹی محسوس کر رہے تھے کہ آپ کو ایک بار بھی ہم پر غصہ نہیں آیا۔ ہم سے نفرت محسوس نہیں ہوئی، نہ غصہ آیا نہ نفرت ہوئی، بس دکھ ہوا تھا۔ لیکن جس دن آپ کے اس قدم کی وجہ سمجھ آئی تب خود سے نفرت سی ہونے لگی۔ اتنا اپنا وجود بوجھ سا لگنے لگا، ایک بہت بڑا بوجھ جو زمین پر آن پٹھہرا تھا۔ جس دن ہمیں ساری سچائی معلوم ہوئی، گاؤں کا سرپنچ ہونے کے ناطے ہمیں انصاف کرنا تھا، پھر گناہ گار چاہے ہمارا باپ ہی کیوں نہ ہو۔ ہم ان کو شاید ان کے کیے کی سزا بھی سناتے، مگر اگلے ہی دن ان کی موت ہو گئی۔ وہ اب اس دنیا میں اور ہماری زندگی میں نہیں ہے، اور شاید ہمارے دلوں میں بھی اب ان کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ اس لیے ہم امید کرتے ہیں کہ آئندہ بھی آپ ان کا ذکر دوبارہ نہیں کریں گی، کیونکہ ان کے ذکر سے ہم دونوں کی ماؤں کو اور خود ہمارے دلوں کو ٹھیس پہنچے گی۔ اب چلیں یا پھر اب بھی آپ کو کچھ پوچھنا ہے؟ ماہی نے یک دم بچوں کی طرح اپنے دونوں بازو فرغام کی طرف بڑھائے۔ مطلب وہ چل کر نہیں جانا چاہتی تھی، فرغام اسے اٹھا کر لے جائے۔ پہلی بار اس کی ایسی فرمائش پر فرغام شاہ کی آنکھیں پھیل گئیں۔ بدلے میں ماہی نے معصومیت سے آنکھیں پٹپٹائیں۔ اس کا یہ معصومیت بھرا انداز فرغام شاہ کے چہرے پر دل فریب مسکراہٹ بکھیر گیا۔ جھک کر اس نے اپنی بیٹی کو اپنے باہوں میں بھر کے ماہی کی گود میں ڈالا اور خود دوبارہ جھکا، مگر اس بار اس نے دونوں کو ایک ساتھ اٹھایا۔ جہاں ان کی شہزادی کے چہرے پر حیرت کے تاثرات ابھرے، وہیں ماہی کا قہقہا بلند ہوا جو فرغام شاہ کو اندر تک سرشار کر گیا۔ ویلکم ہوم بھابی۔ جیسے ہی فرغام شاہ اسے لے کر حویلی داخل ہوا، سب فیملی ممبرز نے ان دونوں کا پرجوش انداز میں استقبال کیا۔ سب سے پہلے حریہ آگے بڑھی۔ نگین نے اسے دوبارہ حویلی بلا لیا تھا کیونکہ اب ارحام اور حریہ کی بات انہوں نے پکی کر دی تھی۔ بس منگنی کی رسم فرغام اور ماہی کے گھر آنے پر طے پائی تھی۔ ثانیہ بھی ان سب کے درمیان چہرے پر مسکراہٹ سجائے موجود تھی۔ اپنی ماں کو خوش دیکھ کر وہ بھی اندر تک سرشار ہو گئی۔ ارحام اپنی ماں کے گرد بازو فائل کیے کھڑا تھا، مگر نظر وقفے وقفے سے بھٹک کر حریہ کے چہرے پر جا رہی تھی۔ اتنے انتظار کے بعد آخرکار اس کی بھی بات بن گئی تھی، اور اب بھابی ماں کے آنے کے بعد اپنی شادی کی امید اور زیادہ بن گئی تھی۔ اسی لیے اسے وقفے وقفے سے نہارنا وہ اپنا فرض سمجھ رہا تھا۔ نگین نے ثانیہ سے دوستی کر لی تھی کیونکہ وہ اس سے کہیں زیادہ وقت کی ماری تھی۔ نگین کے پاس تو اپنا بیٹا تھا، اور جب سے میر شاہ کی سچائی باہر آئی تھی تب سے فرغام بھی کھلے لفظوں میں ان سے محبت و فکر کا اظہار کرتا تھا، مگر ثانیہ کے پاس تو کچھ نہ تھا۔ شوہر مارا گیا، عزت لوٹی گئی، بیٹی خود سے دور کر دی گئی، صحت تندرستی چھن گئی، اور اب ایک ایک چیز کے لیے دوسروں کی محتاج ہو گئی تھی۔ اس کے ساتھ بھلا کسی کی کیا دشمنی ہو سکتی ہے؟ اور ویسے بھی نگین کو ایک بہن اور دوست کی ضرورت تھی جو ثانیہ کے روپ میں خدا نے پوری کر دی تھی۔ اوہ بھابی، یہ کتنی کیوٹ ہے۔ حریہ نے اس ننھی پری کو اپنی گود میں لیا۔ اس کا نام کیا ہے بھابی؟ ابھی اس کا نام نہیں رکھا۔ وہ ایک ایک سے سوال کر رہی تھی۔ ابھی رکھا ہی نہیں؟ فرغام شاہ کے جواب پر وہ حیران رہ گئی۔ 12 سے 15 دنوں کی ہونے والی تھی اور اب تک اس کا نام نہیں رکھا گیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں کتنی کشش تھی، کیوں نہ ہم اس کا نام کشش رکھیں؟ حریہ کی نظریں اس کی آنکھوں سے ہٹی نہیں رہی تھی جن میں عجیب سا سحر تھا۔ حریہ کی نظریں اس کی آنکھوں سے ہٹی نہیں رہی تھی جن میں عجیب سا سحر تھا۔ یہ خاصیت شاید اسے فرغام شاہ سے ملی تھی کیونکہ اس کے باقی سبھی نین نقوش تقریباً ماہی سے ملتے جلتے تھے۔ واؤ، بہت پیارا نام ہے۔ پہلا ووٹ ارحام کی طرف سے آیا۔ ہاں، نام واقعی بہت پیارا ہے۔ نگین نے بھی ارحام کی تائید کی۔ سائیں، واقعی میں نام بہت پیارا ہے، ہم ان کا نام کشش رکھ لیں؟ ماہی نے فرغام کا بازو پکڑ کر ہلایا۔ ہاں کیوں نہیں، نام تو سچ میں بہت پیارا ہے، ہمیں بھی بہت پسند آیا اور باقی سب کو بھی اچھا لگا ہے، تو ہم اپنی شہزادی کا نام کشش رکھیں گے۔ فرغام شاہ کے فیصلے پر سبھی کے چہرے مسکراہٹ سے کھل گئے۔ اچھا چلو اب سب لوگ اندر آؤ، یا یہیں کھڑے کھڑے دن گزارنا ہے؟ نگین نے سب کو ڈپٹا تو سبھی یکدم چونکے۔ واقعی وہ گیٹ کے قریب کھڑے کھڑے ہی گپے لگانے میں مصروف تھے۔ نگین نے کشش کو اپنی باہوں میں بھرا اور باقی سب کو اندر آنے کا اشارہ کیا۔ ان کا کتنا ارمان تھا کہ خدا ان کو بھی ایک بیٹی دے تاکہ وہ اپنا سکھ دکھ اس کے ساتھ شیئر کر سکیں۔ بیٹی تو نہیں، مگر آج اپنی پوتی کو باہوں میں بھر کے ان کی یہ حسرت مکمل ہو گئی تھی۔ زندگی میں اب کسی چیز کی تمنا نہیں رہی تھی۔
رات کا نہ جانے کون سا وقت تھا، وہ اپنے کمرے میں کھڑکی کے کھڑی مسلسل چاند کو تکے جا رہی تھی۔ کشش جھولے میں لیٹی خوابے خرگوش کے مزے لے رہی تھی۔ ماہی کے لبوں پر مسکراہٹ اور آنکھوں میں خوشیوں کے لاکھوں جگنو پورے آب و تاب سے جگمگا رہے تھے۔ موبائل فون کان سے لگائے وہ فرغام سے باتیں کرنے میں مصروف تھی۔ آج وہ اس کے ساتھ نہیں تھا، بلکہ آج وہ ڈیرے پر ہی رک گیا تھا۔ شاید کل پنچایت میں کچھ اہم فیصلہ ہونا تھا، مگر ماہی جاگ رہی تھی۔ فرغام کے بغیر اسے نیند نہیں آتی تھی، اس لیے جب بھی وہ رات کے وقت ڈیرے پر رکتا وہ ساری رات جاگ کر گزارتی تھی۔ ابھی بھی نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ سائیں، آپ کب تک واپس آئیں گے؟ اذان کے وقت آ جائیں گے؟ ایسا کون سا فیصلہ کرنا ہے جو آپ کو رات کو بھی کام کر رہے ہیں؟ صبح سے آپ وہیں ہیں اور رات کو بھی واپس نہ آنے کا بول دیا۔ وہ خفا ہوئی۔ فرغام شاہ کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر آئی۔ ایک رات کی ہی ہے نا چند ماہی، آپ جانتی ہیں کہ ہم آپ کے بغیر نہیں رہ سکتے، پھر بھی اچھا اتنی محبت کرنے لگ گیا ہے ہمارا چند ماہی ہم سے؟ ہاں بہت زیادہ، اظہار محبت کرتے ہوئے وہ مسکرائی۔ چہرے پر شرم کے آثار نمایاں ہوئے، جبکہ فرغام شاہ کا دل گہرائیوں تک سرشار ہو گیا۔ کل ایک لڑکی کو انصاف دلوانا ہے، اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اور آپ جانتی ہیں ہم زیادتی کرنے والوں کے ساتھ کبھی رعایت نہیں کرتے۔ وہ سنجیدہ ہوا۔ ماہی کی مسکراہٹ بھی سمٹ آئی۔ ہم سمجھ گئے سائیں، آپ جب بھی آئیں گے ہم آپ کا انتظار کریں گے اور فیصلہ جتنا بھی سخت ہو ہم ہمیشہ آپ کی ڈھال بن کر رہیں گے۔ ماہی نے اپنی طرف سے اس کا حوصلہ بڑھانے کی کوشش کی۔ فرغام شاہ مسکرایا۔ وہ دھیرے دھیرے بہادر بن رہی تھی، اس کی ڈھال و طاقت بننے کی ہر ممکن کوشش کرتی، جس میں کافی حد تک وہ کامیاب بھی ہو رہی تھی۔ دونوں خاموش ہو گئے، مگر دھڑکنیں دونوں کی ایک ہی تال پر دھڑک رہی تھیں۔ فیصلہ ہی ایسا تھا جس کے آگے ہر جذبہ سرد پڑ گیا تھا۔ اب وہ عزت اور قتل کے فیصلے اور بھی زیادہ سخت کرتا تھا، کیونکہ خدا نے اس کی جھولی میں ایک بیٹی ڈالی تھی۔ کہتے ہیں ماں باپ کا کیا اولاد بھگتتی ہے، اس لیے وہ ہر ایک کی عزت کی حفاظت اور انصاف کر کے اپنی بیٹی کا روشن مقدر لکھنے کی کوشش میں کوشاں تھا۔ میر شاہ نے بھلے ساری زندگی عزت کے ساتھ جی ہو، مگر اس کی موت کے بعد کوئی اس کا ذکر بھی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ مرتے وقت لوگ معافی تلافی کرتے ہیں، مگر اس کو نہ معافی ملی نہ تلافی کا موقع، الٹا موت کے بعد بھی وہ اپنے عزیزوں کی نفرت کا مرتکب ٹھہرا۔ یہی زندگی ہے، انسان جو بوتا ہے وہی کاٹتا ہے۔ میر شاہ کی صحیح سزا شاید خدا نے تجویز کرنی تھی، اسی لیے شاید خدا نے اس کے کرموں کی سزا اس کی اولاد کو نہیں دی۔ محبت کو منزل مل گئی تھی۔ نگین اور ثانیہ کے مقدر میں وقت نے کئی خسارے لکھے تھے، مگر نیک اولاد کسی نعمت سے کم نہیں ہوتی، اور ان دونوں کو خدا نے نیک اور محبت کرنے والی اولاد سے نوازا تھا۔ سائیں، آئی لو یو۔ خاموش اسپیکر سے ماہی کی آواز ابھری اور فرغام شاہ کے سنجیدہ چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ آرام اور حریہ کہاں ہے؟ ان کی آئس کریم پارٹی چل رہی ہے، آپ ہمارے آئی لو یو کا جواب دیں۔ اس کا خفا انداز فرغام شاہ کو قہقہا لگانے پر مجبور کر گیا۔ ہمارے بچوں کی ماں، ہمارے دل کی دھڑکن، ہماری سانسوں کی مالا، آنکھوں کی ٹھنڈک، دل کی راحت، ہمارے جینے کی وجہ، ہم آپ سے خود سے بھی زیادہ محبت کرتے ہیں۔ بھرپور اظہار عشق پر وہ نہال ہو گئی۔ سچی سائیں؟ مچی چند ماہی۔ دو بدو جواب آنے پر وہ دونوں ایک ساتھ مسکرائے۔ آج اداس چاند بھی خوش تھا، زندگی میں خوشیوں کی مقدار بڑھ گئی تھی اور وہ سب